عظیم رہبر خدا کا فضل و کرم
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام بزرگوں، معزز خواتین و حضرات، میرے پیارے پیارے تحریکی ساتھیوں اور مختلف اوورسیز یونٹوں سے آئے ہوئے ساتھیوں، ذمہ داران، اس محفل میں موجود ایک ایک فرد کو میں نہ صرف خوش آمدید کہتا ہوں بلکہ معزز مہمانوں کے ساتھ ساتھ ایک ایک فرد کو اپنا سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ خاصی دیر سے آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں۔ پہلے منتظمین نے یہ پروگرام بنایا تھا کہ مجھے خطاب کے لیے بلانے سے پہلے وہ حاضرین کو کھانا پیش کریں گے۔ آپ بتائیے کہ پہلے کھانا کھائیں گے یا میری بات سنیں گے؟ جی، تو پھر کھانا ٹھنڈا ہوگا تو پھر آپ کو ٹھنڈا کھانا کھانا پڑے گا۔ معزز خواتین و حضرات، آج آپ اتنی بڑی تعداد میں یہاں موجود ہیں، آپ کا شکریہ۔ اور جو برابر ایک اور ہال ہے، وہاں پر ایک گیلری ہے، اس میں تقریباً 350 سے 400 کے لگ بھگ افراد وہاں بیٹھے ہیں، اور اس کے علاوہ وہاں پر بھی جگہ نہیں ہے تو باہر کھڑے ہوئے ہیں، اور جو گیلری میں بیٹھے ہیں ان کی ضد ہے کہ وہ ہال میں آئیں۔ تو وہ یہ پورے جلسے کی کارروائی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ بزرگوں کا قول ہے، جو جاگا وہ پایا، جو سویا وہ کھویا۔ آپ جلدی آ جاتے تو یہ باہر ہوتے۔ کیا خیال ہے؟ لہذا اس ہال کے جو رولز ریگولیشنز، جو پرنسپلز ہیں، پلیز آپ سے درخواست ہے کہ سیکیورٹی کا عملہ جو اس ہال کا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم جو تعداد یہاں پر موجود ہے اس سے زیادہ لوگوں کو الاؤ نہیں کریں گے۔ لہٰذا آپ برائے مہربانی میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ضد نہ کریں اور وہاں بیٹھ کر آج آواز پہ گزارا کر لیں۔ آئندہ جلسہ جب ہو تو ان سے پہلے آئیے، انہیں باہر رکھیے۔ لہذا میں امید کرتا ہوں کہ اب منتظمین کو گیلری میں بیٹھنے والے یا گیلری سے باہر لوگ جو ہیں وہ پریشان نہیں کریں گے اور ضد نہیں کریں گے۔ معزز خواتین و حضرات، آج ایم کیو ایم کا یوم تاسیس ہے، 13واں یوم تاسیس۔ 13 سال ہو گئے ایم کیو ایم کو بنے ہوئے۔ اس دوران خوشیوں کے مواقع بھی آئے، اس دوران دردناک، انتہائی دل دکھا دینے والے حالات و واقعات بھی آئے سامنے۔
بالآخر دن گزرتے گئے، ہفتے گزرتے گئے، مہینے گزرتے گئے، سال گزرتے گئے، اور 13 سال ہو گئے۔ اس دوران اسٹیبلشمنٹ نے، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے پوری کوشش کی کہ کسی طریقے سے ایم کیو ایم کو ختم کر دیا جائے، کسی طریقے سے ایم کیو ایم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے۔ ان کی جرت اور ہمت کیسے ہوئی کہ پاکستان کے روایتی جاگیردارانہ اور وڈیرانہ نظام میں انہیں کس نے اختیار دیا کہ یہ نہ صرف یہ کہ جماعت بنائے، پولیٹیکل پارٹی بنائے، اور پھر قیادت بھی نیچے سے باہر نکالیں، ختم کر دو انہیں۔ سرکار کا حکم ہی نہیں بلکہ سرکار کا حکم اور اس پر عمل ایک مرتبہ نہیں، بار بار کیا گیا کہ پاکستان میں سیاست کرنے کا حق صرف اور صرف اسے ہے جس کے پاس بڑے بنگلے ہوں، کوٹھیاں ہوں، گاڑیاں ہوں، دولت ہو۔ پاکستان میں غریب، متوسط طبقے کے، مڈل کلاس، ڈاؤن ٹروڈن، اپریسڈ، پور کلاس کے ماسس کو اس بات کا حق نہیں، اجازت نہیں کہ وہ جماعتیں بنائیں اور وڈیرے جاگیرداروں کے برابر میں کھڑے ہونے کی کوشش کریں۔ لہذا سرکار نے اپنی اسٹیٹ پاور کو، اسٹیٹ کے ریسورسز کو ایم کیو ایم کو کریش کرنے کے لیے اس بری طریقے سے استعمال کیا کہ پاکستان میں جتنی جماعتوں کے خلاف جب کبھی اسٹیبلشمنٹ نے کوئی کارروائی کی، ان تمام سابقہ کارروائیوں کے ریکارڈ توڑ ڈالے، اور صرف یہی نہیں کہ گرفتاریاں، چھاپے، بلکہ ایک نیا اعلانیہ طریقہ کار نکالا، پکڑو، ٹارچر کرو، شوٹ کر دو، ایکسٹرا جوڈیشلی کل کر دو، اور بعد میں اس کے بعد یہ کہو پولیس مقابلے میں، پولیس انکاؤنٹر میں مارا گیا، اور اس کے بارے میں خبر دو کہ یہ دہشت گرد تھا، پولیس سے مقابلہ کرتے ہوئے مارا گیا۔ بات یہ ہے کہ دہشت گرد یہ ایک ٹرمینالوجی ہے جو ازل سے استعمال ہوتی چلی آئی ہے۔ عموماً چند لوگوں کو دہشت گرد تو ضرور کہا جا سکتا ہے جو واقعتاً دہشت گردی کی کارروائیاں کرتے ہوں، لیکن جب معاملہ چند افراد کا نہ ہو، معاملہ جب ہزاروں، سینکڑوں افراد کا نہ ہو، ملینز کا ہو، تو ان لوگوں کو جب دہشت گرد قرار دیا جاتا ہے تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ دہشت گرد قرار دینے والے دراصل استحصالی قوتیں ہوتی ہیں، اور کسی کی نظر میں دہشت گرد تحریک چلانے والے دہشت گرد ہوتے ہیں، اور کسی کی نظر میں وہ فریڈم فائٹرز کہلاتے ہیں۔
ایک منظم منصوبہ بندی کے تحت. دیکھیے ٹیلی ویژن ہمارے پاس نہیں, وہ دیکھنے والا تو ہے جو آپ کے گھر میں بھی. میں میڈیا کی بات کر رہا ہوں, اسٹیٹ کنٹرولڈ میڈیا, وہ میرے پاس نہیں, وہ آپ کے پاس نہیں. میڈیا کی پاور, اسٹیٹ ریسورسز حکومت کے پاس اتنے کہ اس نے ایک ایسی شکل بنائی ایم کیو ایم کی اور الطاف حسین کی کہ لوگ الطاف حسین کا نام سنیں نام مت لو. کیوں؟ بہت بڑا دہشت گرد, ملک توڑنے والا, ملک کے ٹکڑے ٹکڑے, اس کے منصوبے ہیں, جناح پور یہ بنانا چاہتا ہے, وغیرہ وغیرہ. اور خاص طور پر اسٹیبلشمنٹ کا ایک پاکستان کے قیام کے بعد سے, جب سے اس فیوڈل مافیا نے, ان جاگیرداروں نے, ان وڈیروں نے ملک کے اوپر قبضہ کیا ہے, ان کی پلاننگ یہ ہے کہ پاکستان میں رہنے والی مختلف قومیتوں کو ایک دوسرے سے گلے نہ ملنے دو. اور اپنی کانسپریسیز, انٹریگز, سازشوں کے ذریعے ان کو لڑاتے رہو. لہذا الطاف حسین کے بارے میں پہلی بات تو پورے ملک میں یہ پھیلائی گئی کہ یہ مہاجر حقوق کی بات کر رہا ہے. اس کا مطلب اس طرح سے بتایا گیا کہ یہ پنجابیوں کے خلاف, یہ سندھیوں کے خلاف ہے, یہ بلوچوں کے خلاف ہے, یہ پختونوں کے خلاف ہے. میڈیا کی طاقت, جب صبح شام دیکھیں گے الطاف حسین پنجابیوں کا دشمن, الطاف حسین پٹھانوں کا دشمن, الطاف حسین سندھیوں کا دشمن, الطاف حسین بلوچوں کا دشمن, تو کامن ماسز جو ہوتے ہیں, یعنی عام لوگ, وہ کیا تحقیق کرنے جائیں گے؟ جی, جب آپ کسی پاکستان کے اخبار میں ہیڈ لائن, بینر لائن, ایم کیو ایم جناح پور بنانا چاہتی ہے, فوج کو تلاشی کے دوران کاغذات اور نقشہ ملا ہے, اور اتنا بڑا نقشہ جب وہ چھاپیں گے, اور جناح پور کا ہیڈ لائن, اور نکالا کس نے, نکالا کس نے؟ نا میں نے کیا کہا, آپ برطانیہ میں ہیں, یہاں تو ڈرنے کی کوئی بات نہیں. کس کے بارے میں لکھا, یہ خبر میں کس نے, کہ یہ نقشہ اور دستاویزات, ڈاکومنٹس, جناح پور کا میپ اور ڈاکومنٹس کس نے دریافت کیے؟ جی بتائیے, کس نے کیے؟ اور اب آپ ذرا غور فرمائیے میرے بھائیوں, کہ خبر بڑی ہو, بینر لائن ہو, ہیڈ لائن ہو, اور حوالہ فوج کا ہو, تو یقین کون نہیں کرے گا؟ درست یا غلط؟ آگے والے زبان رکھتے ہیں, پیچھے والے شاید پھوکے زیادہ. جی بھائی, ایک عام روایت ہے نا جی, کہیں کی بھی روایت ہو جی, میں وہیں کی بات کر رہا ہوں, انڈیا کی بات نہیں کر رہا. میں اگر کہوں کہ انڈیا سے دوستانہ تعلقات ہونے چاہیے, ہم پڑوسی ملک ہیں, آپس میں لڑائی نہیں ہونی چاہیے, دیکھا نا, ہم کہتے تھے راگا ایجنٹ. سنیے,
ذرا دیکھیے، پھر کہتے ہیں کہ پہلی بات پہ چلوں گا میں، کتنا آپ ٹائم مجھے دیجیے گا میں اتنی بات کروں. سنیے سنیے سنیے، میں کہوں کہ بھائی 3 جنگیں ہم لڑ چکے ہیں، اتنا نقصان ہو چکا ہے، پڑوسی ملک ہے، ذرا یورپ کو دیکھو، فرانس کے لوگ برطانیہ کے لوگ فرانس، جرمنی کے لوگ برطانیہ کے لوگ جرمنی، بیلجیم کے لوگ برطانیہ کے لوگ بیلجیم چاہتے ہیں، آتے ہیں یورپین یونین. ہم بھی غریب لوگ ہیں، وہ بھی امیر ملک نہیں ہے، ہمارا ملک بھی امیر ملک نہیں ہے. ہم لوگوں کو لڑنا نہیں بلکہ پیار سے رہنا چاہیے. ہمیں بھی کوئی یورپین یونین کی طرح کوئی ایشین یونین بنانی چاہیے. اگر یہ میں کہتا، دیکھا ہم نہ کہتے تھے میاں جی اکبر صاحب، جی چودھری صاحب، جی ملک صاحب، آپ سن رہے ہیں، میں نہ کہتا تھا. دیکھا آ گئی نا دل کی بات زباں پر تو غدار. اور اگر میاں نواز شریف صاحب یہ کہیں کہ ویزا نہیں ہونا چاہیے تو کوئی غداری کا الزام نہیں. Why and what is this double standard? What does it mean? یہ کھیل کھیلا جاتا رہا ہے. نتیجہ کیا ہے اس پروپیگنڈا کا؟ ہوا کیا؟ اب الطاف حسین کے بارے میں پورے پاکستان میں اور ایم کیو ایم کے بارے میں اینٹی پاکستانی پولیٹیکل پارٹی، اینٹی پاکستانی، فلا ملک توڑنا. اب آپ بتائیے کہ جب ٹی وی پر صبح شام، اخبارات میں صبح شام یہ چیز آئے گی، بار بار آئے گی، عام پاکستانی کا یقین نہیں کرے گا ان باتوں پہ؟ جی میں آگے والوں سے نہیں پوچھ رہا، میں تو پیچھے والوں سے پوچھ رہا ہوں. کہ جب ہم کہیں انٹرویو دینے جاتے ہیں تو ہم سے سوال کرتا ہے کہ یار فرسٹ کلاس کی ڈگری تو ہے، تمہارا تعلق کہاں سے؟ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا تعلق کراچی سے، حیدرآباد سے، سکھر سے. کہتا نہیں یار وہ تو لکھا ہوا ہے کراچی، تمہاری پیدائش کی جگہ جو ہے وہ کراچی لکھی ہے. ہم یہ پوچھ رہے ہیں تعلق. ہم نے کہا تعلق سے کیا مراد؟ بتا تو رہے کراچی. کہ لینے پیچھے سے تعلق کہاں سے؟ تو میں پیچھے والوں کا تعلق تو نہیں پوچھ کے تو اب نواز شریف صاحب فرما رہے ہیں کہ بھارت سے دوستانہ تعلقات ہونے چاہیے، ویزا وغیرہ کچھ نہیں ہونا چاہیے. ایک بیان ابھی تک تو میں نے پڑھا نہیں، کسی نے لکھا اور دیکھا، دل کی بات زباں پر آ گئی، کسی نے نہیں کہا. یہ ہے فرق sons of the soil and not sons of the soil. This is that. اب جب میں یہ بات کہتا ہوں تو پھر لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. اب آپ بتائیے کہ جب الطاف حسین کے بارے میں بلوچی عوام، سندھی عوام، پختون عوام کو یہ بتایا جائے گا، اب میں ان ڈیٹیلز میں جا نہیں سکتا. میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ میں پاکستان کا واحد لیڈر ہوں جس نے اسٹیبلشمنٹ کے آگے سرنڈر نہیں کیا. واحد. اور میں واحد آدمی ہوں پاکستان کا. میں گناہگار ہوں، اللہ کے نزدیک بہت خطا کار ہوں، لیکن میں واحد پاکستان کا لیڈر ہوں جس کے دامن پر نیشنل ایکسچیکر سے
لوٹ مار یا قرضہ لینے کسی بینک سے ایک پائی کا دھبا نہیں ہے. تو اب آپ بتائیے کہ کون, جب اخبار میں الطاف حسین دشمن, اب پٹھان پڑے گا, پوچھے الطاف حسین ہمارا دشمن ہے, پنجابی ہمارے بھائی کا اے جڑا الطاف حسین, اس کی بات نہیں سننا جی. بھائی کیوں نہیں سننا جی؟ آپ کو نہیں پتا جی, انڈین ایجنٹ ہے, راہ کا ایجنٹ ہے جی, وہ تو بڑا دشمن ہے پاکستان کا. بلوچی میں میرے کرد بھائی کہہ دیں گے. آج اس محفل میں پنجاب کے آرگنائزر جو بلو بلٹ پنجابی ہیں, کبھی آپ یہ نہ سمجھے متحدہ کی آڑ میں کچھ اور ڈرامہ ہو رہا ہے. یہ جو بلوچ نے ابھی آپ کے سامنے خطاب کیا, یہ بلو بلٹ بلوچ ہے. کبھی آپ یہ نہ سمجھیں کہ کوئی اردو بولنے والا. تو افتخار رنداوا آج اس میں شرکت کرتے. ان کی والدہ کی بہت زیادہ طبیعت خراب تھی اور کچھ اور پرابلمز تھے, اور آج ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. وہ بھی اس جلسے میں شریک ہوتے, اور متحدہ قومی موومنٹ کے چیف آرگنائزر وصال احمد شاہد نام سے بظاہر مہاجر نظر آتے ہیں, لیکن اب اگر پٹھان مہاجروں جیسا نام رکھ لیں تو میرا کیا قصور. تو وہ بھی اس پروگرام میں شرکت کے لیے آنا چاہتے تھے, لیکن ان کے بھی کچھ پرابلمز ہوئے ڈاکومنٹس وغیرہ میں, اور جو فارمیلٹیز ہوتی ہیں وہ نہیں آ سکے. تو ایسا بھی ہوا ہے کہ میجورٹی پروپیگنڈے کا اثر لیتی ہے, لیکن ایسے عطا اللہ کرد جیسے, افتخار رنداوا جیسے, وصال احمد شاہد جیسے, اور میرے سینکڑوں ساتھی ہیں, انہوں نے صرف ساتھ نہیں دیا بلکہ یہ 18 ماہ سیف ہاؤسز میں بے نظیر بھٹو کے اس کی حکومت کی جانب سے بنائے گئے سیف ہاؤسز میں ٹارچر, اذیت, اسیری گزار چکی. اور جیل کی اسیری, جس طرح کہتے ہیں نا الطاف حسین کے ساتھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑتے, تو جو بلوچ پنجابی پختون واقعتاً حق پرست تھے, اگر ایک دفعہ الطاف حسین کا ہاتھ پکڑے تو پھر انشاءاللہ چھوٹے گا نہیں. اتنا پروپیگنڈا ہے کیوں؟ بات صرف اتنی سی ہے کہ ایک تو الطاف حسین رولنگ مافیا جس کلاس سے تعلق رکھتی ہے, only few families of the country have been ruling the country since its inception. They belong to feudal class, and I am not part and parcel of that class, and I do not want to be. بہت کہا تمہارا چھوٹا سا گھر ہے الطاف حسین, بہت چھوٹا سا گھر ہے, بڑا گھر لے لو اسلام آباد میں. یار آپ کے لوگ بے روزگار ہیں, آپ تحریک چلا رہے ہو, تو مسائل پتہ نہیں کب حل ہوں گے. اگر تم کوئی کاروبار کرو, میں نے کہا پیسہ نہیں, کہنے لگے وہ اس کا بندوبست ہو جائے گا, کوئی شوگر مل لگا لو. شوگر مل, میں آج آپ سے تھوڑا سا ٹائم چاہوں گا میرے بھائی, شوگر مل لگا لو. میں نے کہا کہاں؟ کہنے لگے جہاں چاہو. میں نے کہا کیسے؟ کہنے لگے پرمٹ بھی مل جائے گا. میں نے کہا پھر پیسہ؟ کہنے لگے وہ بھی ہو جائے گا. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگے وہ ہم دے دیں گے یا کسی ذریعے سے آپ کو دلا دیں گے. صرف یہ باتیں نہیں کی, اسٹیبلشمنٹ کے لوگ میرے پاس, میرے دشمن اتنے کیوں ہیں, لٹرلی میرے پاس کیش اماؤنٹ, کیش منی, صندوق بھرے ہوئے نوٹ میرے پاس لائے, الطاف حسین یہ رکھ لو. میں نے کہا کس لیے؟ کہنے لگے آپ لوگوں کے جو غریب لوگ ہیں ان کی مدد کے لیے. میں نے کہا ایک شامیانہ لگا دیتا ہوں, وہاں غریبوں کو بلا لیتا ہوں, بانٹ دینا وہاں پہ.
تو میں نے انکار کر دیا کہ جناب پاکستان میں واحد غریب و متوسط طبقے سے اگر کوئی اوپر اٹھ کے آیا ہے تو وہ الطاف حسین ہے. سنیے اب تالیاں بجاتے رہیں گے پھر میری بات کیسے سنیں گے؟ واحد الطاف حسین. سنیے تو یاد رکھیے جس ملک کی ٹریڈیشنز ہوتی ہیں کچھ کسٹمز، ٹریڈیشنز، ویلیوز، ان ویلیوز میں ان ٹریڈیشنز میں کوئی اچانک تبدیلی آئے تو کہتے ہیں کہ یہ کوئی کرامت ہو گئی، یہ کوئی معجزہ ہو گیا. تو جب ایسا عمل ہوتا ہے تو یہ قدرت کی طرف سے عمل ہوتا ہے. الطاف حسین کی طاقت نہیں، خدا کی قسم، نہ الطاف حسین کے خاندان کی طاقت کہ آج دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں الطاف حسین کا نام نہ ہو. جتنا بھی نام ہے یہ اوپر والے کا، اللہ کا، نیچر کا یہ عطیہ ہے. اور جب نیچر کسی کو نیچے سے چنتی ہے تو اس کو اس مٹی سے بناتی ہے جس مٹی کو بکنا جھکنا آتا ہی نہیں. تو جناب میں نے کہا کہ نہیں، اگر میں وہ بریف کیس میں کیش منی لے لیتا اور اس وقت میری انڈسٹریز ہوتی، شوگر ملز ہوتے، تو میں ایگزائل میں نہیں ہوتا، میں پاکستان میں ہوتا اور ایسے سے چلتا. اور اسٹیبلشمنٹ کہتی معزز شہری، سویلائزڈ، معزز پیٹریوٹک، محب وطن الطاف حسین. ہمارے ہاں محب وطن کون کون ہے؟ نہیں سنیے، میں یہ پوچھتا ہوں کہ کوئی ایک لیڈر، چھوٹا ہو یا بڑا، ایک لیڈر پاکستان کا آپ بتا دو نام. آپ کیا اس نے آپ کی جاگیر ہے ماری؟ دیکھیے کوئی ایک لیڈر آپ مجھے بتا دیجئے پاکستان کا، کوئی ایک لیڈر، ذرا غور سے سنیے میرے بھائیوں، ایک لیڈر آپ بتا دیجئے جس کا اتنا چھوٹا گھر ہو، 120 گز کا جتنا الطاف حسین کا، ایک نام بتا دیجئے. میں وڈرا ہو جاؤں گا. ایک نام بتا دیجئے. سوال یہ پیدا ہوتا کہ الطاف حسین کا نام اللہ نے کتنا کیا، تو الطاف حسین کیا ڈیفنس کلفٹن اسلام آباد میں محل نہیں بنا سکتا تھا؟ کیوں نہیں بنائے؟ جناب والا معزز خواتین و حضرات، میں نے آپ سے یہ کہا وہ کون سا لیڈر ہے پاکستان کا جس نے بینکوں سے قرضے نہ لیے ہوں؟ ایک نام جی. اب آپ ذرا غور سے سنیے، محب وطن کون اور غدار کون؟ سارے ملک کو لوٹنے والے، نیشنل ایکسچیکر خزانہ خالی کرنے والے پیٹریوٹک اور معزز شہری. الطاف حسین نے 1 روپیہ 1 ٹیڑی پائپ حکومت کے خزانے سے نہیں لیا، کوئی چوری نہیں کی، کوئی ڈاکہ نہیں ڈالا. 88 میں کولیشن گورنمنٹ بنائی بے نظیر بھٹو کے ساتھ، کچھ نہیں. نواز شریف کے ساتھ صاحب کے ساتھ جو ہے 90 میں گورنمنٹ میں آئے، کوئی پلاٹ پرمٹ، کوئی انڈسٹری نہیں لی. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، کوئی قرضہ نہیں لیا. الطاف حسین غدار ہے. لیکن میں نے خالی کیا خزانہ جو آج پاکستان کی اکانومی جو ہے شیٹرڈ، کمپلیٹلی شیٹرڈ ہو چکی ہے، کمپلیٹلی. ہمارا ملک بینک کرپسی کے کنارے پہ کھڑا ہے اور ہم باز کر رہے ہیں جناب، ہم آج بھی الو اور بیوقوف بنا رہے ہیں لوگوں کو. میرے اندر جرت ہے کہنے کی
لوگوں نے کہا پاکستان جا کے کیوں نہیں کہتے, وہاں کہیے. تو وہاں وہ زندہ چھوڑیں گے؟ کہنے لگے آپ ڈرتے ہیں. میں نے کہا ڈرتا ہوتا تو کب کا اس تحریک کو چھوڑ چکا ہوتا. اللہ تعالیٰ نے کبھی یہ نہیں درس دیا, نہ بتایا, نہ حکم دیا کہ آگ دہک رہی ہے کہیں اور آپ جانتے ہو تو اس کے چھلانگ لگا کے. اور جس کو حکم دیتا وہ پیغمبر ہوتا ہے. میں پیغمبر نعوذ باللہ نہیں ہوں. میرا پوائنٹ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو میں بھی یہاں سے تحریک چلا رہا ہوں, اور جب تک میری زندگی ہے میں تحریک چلاتا رہوں گا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ ایم کیو ایم کو دہشت گرد کہتے ہیں, ٹیررسٹ آرگنائزیشن, اینٹی پاکستان. چلیے ٹھیک ہے, آپ 1 منٹ کے لیے کہتے ہیں یہ ہے, چلیے یہ کہتے. میں یہ پوچھتا ہوں کہ 1947 سے لے کر آج تک ایم کیو ایم نے نیشنل ایکسچیکر کو خالی کیا. آج ملک دیوالیہ ہے, بینک کرپسی کے ورج پہ, بالکل کنارے پہ. آئی ایم ایف نے انکار کر دیا ہے, ورلڈ بینک نے انکار کر دیا ہے, کوئی لون نہیں دیں گے ہم, کوئی پاکستان کی مدد نہیں کریں گے. یہ گیا کہاں خزانہ؟ کس نے لوٹا؟ کس نے لوٹا؟ کس نے؟ جی دیکھیے, میں مخالفوں کا مخالف ہوں اور کھل کر مخالفت کرتا ہوں, لیکن سچ بات کہیے, کیا آپ پورے ملک کا خزانہ جو 47 سے لوٹ رہا ہے وہ زرداری لوٹ رہا تھا؟ Don't divert the facts, please. Don't distort the facts. He is also part and parcel of that class. کون سی ڈاکو کلاس؟ میری بات سنیں, بات سنیں. کس نے لوٹا؟ کس نے لوٹا؟ کہاں؟ بھائی آج سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مذاق تو نہیں ہے. جناب والا, آپ کہتے ہیں مقدمات کا الطاف حسین سامنا کریں. کن عدالتوں میں جا کے سامنا کروں میں؟ کن عدالتوں میں جا کے سامنا کروں میں؟ آپ کہتے ہیں عدالتوں میں جا کے, آپ سے مراد آپ نہیں, آپ جیسے کہتے ہیں جا کے مقدمات. کن عدالتوں میں؟ کن عدالتوں میں؟ مجھے جہاں پیش کیا جاتا ہے کہ آپ نے یہ جرم کیا ہے, میں یہ پوچھتا ہوں 1947 سے آپ نے پورا ملک کا خزانہ لوٹ کر خالی کر دیا, ان کو کسی عدالت میں پیش کیوں نہیں کیا جاتا؟ کیوں نہیں کیا جاتا ان کو کسی عدالت کے اندر؟ کدھر ہے احتساب, اکاؤنٹیبلٹی؟ صرف الطاف حسین کی. There are those who looted the national exchequer. کدھر ہے؟ یہ مذاق نہیں ہے جناب. اگر آپ صرف اخبارات کی سرخیوں پر اور ہوائی خبروں پہ چلتے رہے, ملک کو کل اگر خدا نہ خواستہ نیلام کرنا پڑ گیا تو لوٹنے والے جتنے قصوروار ہوں گے اتنے قصوروار آپ بھی. میں مذاق نہیں کر رہا ہوں, اسے جوک مت سمجھیے, اسے جوک مت سمجھیے. آپ بھی قصور پوچھیے کیوں؟ بحیثیت پاکستانی آپ کے کچھ فرائض ہیں یا نہیں ہیں؟ کیا فرائض آپ پورے کر رہے ہیں؟ آپ کہیں کہ ہم کر بھی کیا سکتے ہیں؟ آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں, اور اگر کچھ نہیں کر سکتے تو سچ کو سچ تو کہہ سکتے ہیں آپ کم سے کم, یا سچ کو سچ بھی نہیں کہہ سکتے. جناب والا, اگر کل خدا نہ خواستہ ملک کو نیلام کرنا پڑ جائے تو آپ کی حیثیت کیا ہوگی؟ آپ پاکستانی رہیں گے کیا؟ جی جناب, آپ پاکستانی رہیں گے کیا؟ کس نے پہنچایا یہ پاکستان کو اس کنڈیشن میں؟ کوئی مذاق ہے؟ ملک کا قانون موجود ہے, عدالتیں موجود ہیں. چور چوری کرے پکڑا جاتا ہے, چور چوری کرے پکڑا جاتا ہے, سزا بھی ہوتی ہے. ڈاکو ڈاکہ ڈالے پکڑا جاتا ہے,
سزا بھی ہوتی ہے, ملک میں جیلیں بھی موجود ہیں, ملک میں عدالتیں بھی موجود ہیں, چور اور ڈاکوؤں کو سزائیں بھی ہوئی ہیں. میں پوچھتا ہوں 47 سال میں ایک نام بتا دیجئے کہ جس نے ملک کے خزانے کو لوٹا ہو اس کو ایک دن کی بھی سزا ہوئی ہو. ایک دن کی سزا, بشمول الطاف حسین, بشمول الطاف حسین. یعنی میں اپنے آپ کو شامل کر کے کہتا ہوں کہ اگر پورے ملک کی اسٹیبلشمنٹ کرپٹ ہو چکی ہے تو باہر سے جس طرح فورن مانیٹرنگ ٹیمز آتی ہیں الیکشنز کو مانیٹر کرنے کے لیے, آپ اکاؤنٹیبلٹی کے لیے آپ انٹرنیشنل کوئی ٹیم بنا دیجئے, میری بھی اکاؤنٹیبلٹی کی جائے. اور 47 سالوں سے جنہوں نے ملک کا پیسہ لوٹ کے کھا گئے ہیں, ڈاکے ڈالے, جناب چور اور ڈاکو اس کے لیے جیل ہے جناب, وہ تو مجرم ہیں, لیکن جو نیشنل ایکسچیکر کو کھا گیا وہ ڈاکوؤں کا سردار ہے. صرف سردار ہی نہیں بلکہ ٹریٹر ہے, غدار ہے. لیکن آپ نے کس کا نام سنا؟ کس کا نام سنا آپ نے؟ کس کو سزا ہوئی؟ کس کا نام سنا آپ نے؟ کس کو سزا ہوئی؟ جی نہیں چلے گا. الطاف حسین کہتا ہے, میں نے نواز شریف صاحب سے بھی کہا, میں ہر کسی کے سامنے ببانگ دول کہتا ہوں کہ ملک کو بچایا اس وقت تک نہیں جا سکتا جب تک کہ ملک کی دولت لوٹنے والوں کو سرے عام پھانسی نہ دی جائے. اور ایک بات یاد رکھیے, ہم 50 سال کا جائزہ لیں, کہتے ہیں یعنی ہر چیز ایم کیو ایم نے فلاں جگہ دھماکے, یعنی خدا کی قسم پنجاب میں دھماکے جب ہوئے تو بھی ایم کیو والے یہاں بھی پہنچ گئے. بہت عادت پڑ گئی. اور وہ خاتون اس حال میں بیٹھی بھی کوئی خاتون نہیں, وہ خاتون جن کا نام بے نظیر زرداری, جب ان سے کوئی پوچھے کیا ہو رہا ہے ملک میں, ایم کیو ایم فلاں جگہ پہ یہ تقریب کاری ہو گئی, کہنے لگے ایم کیو ایم. ایک صحافی ان سے بار بار سوال پوچھ رہا تھا اور وہ تیزی سے کہنے لگے لاہور میں دھماکہ ایم کیو ایم, پشاور میں دھماکہ ایم کیو ایم, سکھر میں دھماکہ ایم کیو ایم, کراچی میں دھماکہ ایم کیو ایم. صحافی نے ایک دم پہنچا اور یہ بختاور کیسے بھی کہنے لگے ایم کیو ایم. اس نے کہا کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ جی نہیں بات سمجھ میں آئی؟ پھر سے ابھی تو آپ نے مجھے ٹائم دیا ہے نا, ابھی تو اور بات کر. تو جناب ہر چیز ایم کیو ایم, ہر چیز. ارے بابا ایم کیو ایم تو بنی ہے 1984 میں اور ملک ٹوٹا 1971 میں. اس وقت ایم کیو ایم کہاں تھی؟ اس وقت الطاف حسین کہاں تھا؟ کون لوگ تھے جنہوں نے ملک کو توڑا؟ آج تک ان کا احتساب کیوں نہیں؟ جناب والا آپ کہتے ہیں کہ الطاف حسین سخت بات کرتا ہے. جناب یہ دہشت گرد کہتے ہیں میں برداشت کر لیتا ہوں, یہ اور کچھ کہتے ہیں میں برداشت کر لیتا ہوں, لیکن فوجی آپریشن کے شروع ہونے کے بعد آپ ایمانداری سے سچ بولیے, آپ نے خود اخبارات میں پڑھا جنا پور کے بارے میں؟ پڑھا یا نہیں پڑھا؟ ہیڈ لائن تھی یا نہیں تھی؟
اور نقشہ بھی تھا جنا پور کا، اور یہ کسی عام آدمی نے نہیں دیا تھا، ایک اہم ادارے کے ایک بڑے افسر نے دیا، ایک بڑے افسر نے۔ جناب والا یہ چھپ گیا، آپ سچ سمجھے، میں بتائیے اتنی بڑی خبر کہاں سے لگواؤں اخبار میں، کہاں سے بتاؤں یہ جھوٹ ہے، یہ فراڈ ہے، میں کہاں سے بتاؤں؟ بتائیے میں کہاں سے اتنا بڑا میڈیا لے کر آؤں؟ مذاق نہیں ہے، انہوں نے میری حب الوطنی، ایم کیو ایم کی حب الوطنی پر الزام لگایا۔ میرے بھائیوں، جب یہ چیزیں خبریں شائع ہوں گی تو الطاف حسین کا جو ایک 98% کی حکمرانی، 2% فیوڈل ایلیٹ سے فراغت، نجات، یہ عام آدمی تک کیسے پہنچے گا؟ عام آدمی میرے پاس کیسے آئے گا؟ پنجاب کے لوگ کیوں؟ اگر پنجاب کے لوگ یہ سمجھیں کہ الطاف حسین، لوگ سے مراد وہ 2% والے نہیں، 98% پنجاب کے لوگ، اگر جب وہ میرا فلسفہ، میری باتیں، میرے خیالات سنیں گے تو وہ کس کی طرف جائیں گے؟ کیونکہ میں ایسے دکھاتا ہوں اپنا دامن، ایسے دیکھ لو، دیکھ لو، دیکھ لو، ایک پائی نہیں لی آج تک۔ جس گھر میں جہاں سے شروع کی تھی تحریک، آج بھی وہیں رہتا ہوں، نہ اتنے ایم این ایز میری پارٹی کے بن گئے، منسٹر بن گئے، میں نے آج تک کوئی وزارت اور کوئی ایم پی شپ نہیں لی، نہ مجھے یہ چاہیے تھی، نہ مجھے یہ چاہیے، اور نہ میں وزیر اعظم یا صدر بننا چاہتا ہوں۔ پھر کیا چاہتا ہوں؟ I want to change the prevalent medieval feudal system from Pakistan. And I want to establish a rule of 98% middle class, downtrodden masses of the country. اور ایسا سسٹم کہ چوری دکان میں کرے تو اس کو سزا، اور اگر خزانے میں چوری کرے تو سرے عام پھانسی۔ تو یہ بات میری کہاں تک پہنچے گی کہ الطاف حسین بہت سخت بات کہتا ہے؟ جناب اب آپ بتائیے وہ خبر تو چھاپ دی انہوں نے، آپ کا ذہن کنفیوز ہو گیا، ٹھیک ہے نا، آپ کے ذہن میں بات آ گئی کہ بھئی یہ تو فوج نے نکالا ہے۔ میں نے کہا سپریم کورٹ کے اندر اگر جنا پور کا الزام ثابت کر دو، اور اگر یہ ڈاکومنٹ جو تم نے صحافیوں کو پیش کیا اگر ثابت کر دو، تو کراچی میں نہیں، مینار پاکستان کے پاس الطاف حسین کو پھانسی دینا، میں خود پیش کروں گا۔ کہاں سے کرتے؟ 2 روز پہلے گورنر نے کہا نہیں ہے کوئی جنا پور کی سازش بازی، غلط ہے، یہ جھوٹا الزام تھا۔ اس سے پہلے اب آپ دیکھیے ہوتا کیا ہے، اتنی بڑی خبر آئی، جب میں چلایا اس پہ چیخا کہ یہ نہیں برداشت ہوگا، تو اس کی کنٹرڈکشن آئی۔ ISPR فوج کا ایک ادارہ ہے، شعبہ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ، اس کی جانب سے کہ یہ خبر جو ہے جنا پور کی، اس کا کوئی فوج کو ثبوت، نقشہ وقشہ نہیں ملا۔ وہ شائع ہوئی اخبار کے اندر ضرور، لیکن بیک پیج پہ سنگل کالم 2 انچز، اتنی سی، اور شائع جو ہوئی تھی، میرے پاس تو اخبار ہی نہیں ہے، اتنی بڑی۔ اب بتائیے کہ اتنی سی خبر آپ کیسے پڑھیں گے؟ مجھ سے کچھ لوگ مذاکرات کرنے آئے، اہم ادارے کے، بات چیت کرنے کے لیے، کہنے لگے صاحب الطاف حسین صاحب، وہ جی دیکھیں نا کچھ معاملہ ہونا چاہیے۔ میں نے کہا بالکل ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے۔ کہنے لگے کچھ غلط فہمیوں کا ازالہ ہونا چاہیے۔ میں نے کہا بالکل ہونا چاہیے۔ کہنے لگے تو پھر بات شروع کریں یا ابھی آپریشن کے بعد کی بات ہے؟ میں نے کہا، کہنے لگے
دوستی. میں نے کہا دوستی؟ میں نے کہا جناب ہم نہ فوج کے خلاف تھے نہ ہیں, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ پوری فوج جس نے 1971 میں جس فوج نے ہتھیار ڈالے, نہ وہ فوج, نہ وہ فوجی, نہ موجودہ فوج, یہ نہ غدار ہے, یہ نہ لوٹنے والی ہے, بلکہ میں جانتا ہوں کہ only few corrupt top جنہوں نے پوری فوج کا امیج خراب کیا ہوا ہے. ہمارا فوجی تو سرحد پہ جان بھی دے دیتا ہے. کتنے جرنیل مارے گئے آج تک کسی ایک فوج میں؟ بولیں. 3 جنگیں ہو چکی جی. تو جناب میں نے کہا فوج کے سپاہی وہ کہیں گے اس کے گھر پہ چھاپا مارو, وہ چھاپا ماریں گے. باؤنڈ ہے, they are bound to obey the orders of their superior. Am I right? They are bound. وہ تو مانیں گے. قصور چھاپا مارنے والے فوجی کا نہیں ہے, قصور اس کا جس نے آرڈر دیا. تو میں نے کہا بالکل, تو میں فوج کا نہ خلاف تھا نہ ہوں, نہ پاکستان کا خلاف تھا نہ ہوں. ہاں آئی ایم اگینسٹ, میں کہتا ہوں آئی ایم اگینسٹ فیوڈل سسٹم اینڈ فیوڈل راج, یہ میں کھل کے کہتا ہوں. تو کہنے لگے دوستی ہونی چاہیے. میں نے کہا بالکل بالکل ہونی چاہیے, آئیے ہاتھ میں لائیے. کہنے لگے ہیں. میں نے کہا نا نا نا. کہنے لگے کیا ہوا؟ میں نے کہا پہلے یہ بتاؤ جینا پور کا کیا چکر ہے. اس کو آپ ڈائلاگ نہ سمجھیے, اس کو آپ مذاق مت سمجھیے. یہ مجھے معلوم ہے صحافی بھائی یہاں بیٹھے ہیں, میں ایسی کوئی بات نہیں کر سکتا. کہنے لگے کہ ارے وہ چھوڑیں. میں نے کہا چھوڑیں؟ میں نے کہا پورے پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں آپ نے ایم کیو ایم کو غدار اور ملک دشمن ثابت کرنے کی کوشش کی. آپ بتائیے کہ کیا ہمارا قصور تھا, کیا گناہ تھا, آپ نے ایسا جھوٹا الزام ہم پر کیوں لگایا؟ کہنے لگے ہم نے تو نہیں لگایا. میں نے کہا کس نے لگایا؟ کہنے لگا ارے چھوڑیے اس کو. میں نے کہا کیوں چھوڑیے؟ دیکھ رہے ہیں آپ یہ دیکھیے میرا پوائنٹ لے رہے ہیں آپ لوگ نہیں. میں نے کہا آپ نام جانتے ہیں, کوئی عام آدمی نہیں تھا, کوئی فوج کا رنگ روٹ یا سپاہی نہیں تھا. جس نے الزام لگایا وہ بریگیڈیئر تھا, بریگیڈیئر. میں نے کہا جب تک اس پہ بات نہیں ہوگی, اس پہ میں اس سے آگے آپ سے بات نہیں کر سکتا. کہنے لگے ارے چھوڑیے صاحب وہ تو چریا تھا. واہ, ابے چریا تھا تو حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ کیوں نہیں دے دیا؟ میں نے کہا واہ, میں نے کہا واہ, بالکل اسی طرح سے. یعنی دیکھیے ذرا, جب بات آئے اصول کی تو ایک جملے میں ٹکا دیں کہ ارے چھوڑو یار وہ تو چریا ہے. ارے بابا چریا نہیں, اتنی بڑی بڑی ہیڈ لائنز لگی تھی, کوئی مذاق نہیں ہوا تھا. برا تو نہیں مان رہے آپ لوگ میری بات؟ اس کا بالکل اسی طریقے سے جواب دیا. یہ اچھا ڈرامہ ہے. سبزی کی مارکیٹ تھی, ایک سبزی کی مارکیٹ. جیسے کہ آپ جاتے ہیں, کہاں جاتے ہیں سبزی خریدنے؟ کون سی مارکیٹ؟ ارے کون سی مارکیٹ یہاں پہ جی؟ اچھا چلیے چھوڑیے, مان لیا کہ آپ جاتے ہی نہیں. اچھا بات سنیں. تو ایک مارکیٹ تھی, وہاں پر زمین پہ, جیسے یہاں پر قالین بچھا ہے, تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ زمین پہ چیزیں رکھ کے بھی بیچتے ہیں. تو ایک جگہ مرچیں بک رہی تھی, ہری مرچیں ہوتی ہیں, ہری مرچیں بڑی والی. ویسے بری تو چھوٹی بھی نہیں ہوتی, اپنے پہ ہے کہ کون بڑی کو برداشت کر سکتا ہے, کون چھوٹی کو برداشت کر سکتا ہے.
جی تسلی ہوئی کچھ؟ کہیں گے تو پھر ترکی ب ترکی جواب ملے گا. میں تو بڑے بڑے جاگیرداروں سے ترکی ب ترکی جواب دیتا ہوں. اچھا خیر، تو مرچیں بیچ رہے تھے، مرچیں بیچ رہے تھے، ڈھیریاں بنی ہوئی تھی ایسے، ایسی ڈھیری مرچیں. دکاندار جو تھا ایک، اس کو کہیں کام سے جانا تھا، وہ برابر والے دکاندار سے کہہ گیا کہ یار میں ابھی آتا ہوں، یہ میں بچے کو بٹھا کے جا رہا ہوں، یہ میں بچے کو بٹھا کے جا رہا ہوں، لیکن تم ذرا، آپ لوگ نہیں کہتے یار یہ بچے کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، آپ ذرا نظر رکھنا، ٹھیک ہے نا. تو وہ اپنے بچے کو وہاں بٹھا گیا، کہنے لگا برابر والے سے کہ میں ذرا جا رہا ہوں، اس بچے پہ ذرا سا دیکھو، نظر رکھنا، بچہ ہے چھوٹا، میں ابھی آتا ہوں تھوڑی دیر میں. باپ تو چلا گیا، لوگ آ رہے ہیں مرچیں 1 کلو میرا سب مطلب اپنا. وہ بچہ جو ہے نا، بچہ وہ بڑا تیز تھا، تیز کہوں شیطان کہوں. بہرحال وہ کیا کرے کہ جب یہ برابر والا جو آدمی تھا یہ بزی ہوتا مرچیں تولنے میں، یہ تول رہا ہے جی کتنی کتنی، ابھی وہ یہ دیکھ رہا ہے، اس نے کھٹ کیا کرتا، وہ جب دیکھتا یہ بزی ہے، اس کی مرچوں کی ڈھیری میں ہاتھ ڈالے، وہاں سے مرچیں اٹھا کے اپنی ڈھیری میں شامل کر لے. اچھا اس نے دیکھ لیا، اس کو بہت غصہ آیا، اس نے کہا یار یہ اب اس کو ماروں، کیا کروں میں، اس کے باپ سے شکایت کروں گا، میں آنے دو، اس کے باپ سے شکایت کروں گا، اس سے میں کیا کہوں، چھوٹا ہے. باپ آیا بہت غصے میں، کہنے لگے نا حضور بڑا نامعقول بچہ ہے آپ کا بچہ بڑا نامعقول ہے، شیطان ہے. کہنے لگے کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ جب میں مرچیں تولتا، گھاکوں کو دیتا اور پیسے ویسے ان سے لیتا، یہ سمجھتا کہ میں بزی ہوں، اس دوران یہ میری مرچوں کی ڈھیری میں ہاتھ ڈال کے مرچیں اٹھا کے اپنے میں ڈال لیتا. کہنے لگے چھوڑیے صاحب، چری آئے. اس کو بڑا غصہ آیا، بولا آپ کیا بول رہے ہو، چریا؟ ابے اگر چریا ہے تو میرے میں سے اٹھا کے کیوں ڈال رہا تھا، اپنے میں سے اٹھا کے میرے میں کیوں نہیں ڈال رہا تھا؟ تو اس کا باپ کہنے لگا اب اتنا بھی چریا نہیں ہے. تو میں نے کہا بھائی چریا ہے تو محب وطن کا سرٹیفکیٹ دے، کیوں نہیں دے دیا؟ تو وہی جواب تھا کہ بھائی اتنا بھی چریا نہیں ہے. جناب والا، جب تک کسی ملک میں حب الوطنی کے سرٹیفکیٹ جاری کرنے کا اختیار ملک کے بڑے جاگیرداروں لٹیروں کو رہے گا، اس ملک کی اکانومی کبھی صحیح نہیں ہو سکتی. اور وہ ملک، شرم آنی چاہیے ہمیں، شرم. کوریا ہمارے بعد آزاد ہوا، آج پوری دنیا کے اندر کوریا جو ہے چھایا ہوا ہے، اکانومی اس کی آپ دیکھیے. شرم آنی چاہیے ہمیں، شرم آنی چاہیے، شرم آنی چاہیے. ایک دن بعد آزاد ہونے والا ملک، پڑوسی ملک بھارت، کیا وہاں سونے کی بارش ہوتی ہے کیا؟ وہاں پر سنیے، وہاں پر جاگیردارانہ نظام ختم ہوا. میں کہتا ہوں برابر والا آج ٹینک بنا رہا ہے، جہاز بنا رہا ہے. آپ لوگ خریداری کرنے نہیں جاتے، کتنا آپ کو پاکستان کا بنا ہوا سامان ملتا ہے اور کتنا انڈیا کا بنا ہوا سامان ملتا ہے. ہمارے بعد آزاد ہوا تھا، لیکن عوام کو اچھی میں لگا رہو، انڈیا گندا، انڈیا خراب، انڈیا گندا، انڈیا خراب. مت دو ہمیں یہ. نہیں، ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ وہ ٹینک بنا رہا ہے، توپے بنا رہا ہے، وہ سب کچھ بنا رہا ہے، گاڑیاں بنا رہا ہے، موٹر سائیکلیں، اور تم مانگ رہے ہو ایواکس طیارے دے دو، F-16 دے دو، ایواکس طیارے دے دو. کیوں؟ ہمیں شرم آنی چاہیے. یہ ہے ذہنی طور پہ قوم کو مفلوج کر دینا.
ہمیں مت بتاؤ انڈیا فلاں فلاں فلاں. قوم کو تیار رہنا چاہیے. قوم کو کیوں تیار رہنا چاہیے؟ جن کو تیار رہنا چاہیے وہ تیار رہیں. قوم تو جب لاہور میں گھسنے والی تھی بھارت کی فوج تو شہری تھے لاہور کے جو بم باندھ کے لیٹ گئے تھے. درست یا نہیں؟ قوم نے تو ہر وقت اپنا فرض پورا کیا جناب. نہیں، ملک میں نظام کی تبدیلی کی ضرورت ہے. ملک میں جابرانہ جاگیردارانہ وڈیرانہ نظام کی تبدیلی کی ضرورت ہے. ملک میں احتساب کی، اکاؤنٹیبلٹی کی، احتساب کی ضرورت ہے ملک میں. اور صرف یہی نہیں کہ کچھ لوگ، کوئی ادارہ قانون سے بالا تر نہیں. درست یا غلط؟ ہر کسی کا احتساب ہونا چاہیے. اور میں یہ پوچھتا ہوں کہ جو کاروبار کرتے ہیں ان کے کاروبار کو ترقی ہوتے ہوئے وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ یہ پاکستان میں ذرا دیکھیں، کل تک کچھ نہیں، آج معلوم ہے ایسے چل رہے ہیں. وہ سیٹھ صاحب آ رہے ہیں، سیٹھ صاحب 5 شوگر مل سے 5. مذاق نہیں ہے جناب، ملک کی چوری کی ہے. ابھی نواز شریف صاحب اقتدار میں دوبارہ آئے، 2/3 میجورٹی. ذرا غور فرمائیے، اقتدار میں آئے، پیسہ دو، پیسہ یہاں پہ بھی اپیل کی ہے، پیسہ دو. ہر غیر ملک میں رہنے والا پاکستانی $100 $1000 بھیجے ملک، اور انڈسٹریل اس سے پیسہ لاؤ پیسہ لاؤ پیسہ لاؤ. میں نے کہا نواز شریف صاحب، اپنی تقریر میں میں نے کہا اور ان سے بھی کہا، میں نے کہا یہ جو آپ پیسہ جمع کر رہے ہیں نا، یہ اونٹ کے منہ میں زیرہ جو ہوتا ہے نا اتنا بھی نہیں ہے. اور نواز شریف صاحب، میں چیلنج کرتا ہوں کہ آپ یہ نہیں، MIF ورلڈ بینک کا تمام خزانہ پاکستان کے نیشنل ایکسچیکر میں ڈال دے تو بھی پاکستان کے خزانے میں ایک بائی نہیں ہوگی. بہت سے لوگوں نے سوال کیا کیوں؟ میں نے کہا نواز شریف صاحب، جو موجودہ پاکستان کا سسٹم ہے، اس سسٹم میں نیشنل ایکسچیکر کا جو کمرہ ہے جہاں دولت ڈالی جاتی ہے وہ بالکل اسی طریقے سے ہے جیسے کہ بے پیندے کی بالٹی. بے پیندے کی یہ ہے نا، یہ بے پیندے کا لوٹا. تو میں بے پیندے کا لوٹے کی بات نہیں کر رہا. وہ بے پیندے کا لوٹا جو ہوتا ہے وہ تو لوٹا ہوتا ہے ادھر سے ادھر جانے والا. میں بالٹی کی بات کروں. سنیں یہ اس کے نیچے یہ ہے نا، اگر اس کو یہاں سے نکال دیں ہم، سنیں میری بات سنیں پلیز، میں سنجیدہ باتیں کر رہا ہوں. سنیں، میں نے کہا کہ یہ بالٹی، اس میں اب وہ بالٹی لے کے آپ، ٹینکر ہوتا ہے نا، ٹینکس ہوتے ہیں نا بڑے بڑے، ادھر نلکے پہ آپ بالٹی لے کے کھڑے ہو جائیے. کبھی وہ بالٹی بھرے گی؟ کبھی بھرے گی؟ میں نے کہا میاں نواز شریف صاحب، ملک کو بچانا ہے، ملک کی اکانومی بہتر کرنی ہے، تو نیشنل ایکسچیکر کی بالٹی کے نیچے جو کرپشن کا دروازہ ہے اس کو بند کرنا ہوگا. ورنہ جتنا پیسہ ڈالو گے وہ کرپشن والے ڈور سے واپس چلا جائے گا. لہذا ملک کی اکانومی بہتر کرنے کے لیے کرپشن کا صرف خاتمے کی بات نہیں کرنا، اکاؤنٹیبلٹی، احتساب لازمی ہے. اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کے 98% بلوچ، سندھی، پختون، پنجابی، مہاجر ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے متحد ہو جائیں
اور اس 2% لٹیری مافیا کو اور ان کے ایوانوں کو اکھاڑ پھینکیں اور سچے محب وطن لوگوں کی حاکمیت قائم کریں تو خدا کی قسم ہم 5 سے 10 سال ایمانداری سے محنت کریں تو آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے آگے ہاتھ پھیلانے کی شاید ضرورت باقی ہے. اب یہ بھائی عطا اللہ کرد ہیں, یہ تو مہاجر نہیں ہیں, افتخار رنداوا ہے, مہاجر نہیں ہیں, لیکن یہ لوگ وہ جو متحدہ قومی موومنٹ ہے اس کے پرچم تلے کیوں متحد ہیں؟ یہ جانتے ہیں کہ الطاف حسین نے مہاجروں کی بات کی اور آج بھی کرتا ہے, تو یہ انسان ہے, سمجھتے ہیں. لیکن جو یہ کہتا ہے مہاجر کیا ہوتا ہے, ہلو, مہاجر کیا ہوتا ہے, مہاجر کیا ہوتا ہے, مہاجر کیا ہے, مہاجر کیا ہوتا ہے, یہ کیا لگا رکھا ہے مہاجر مہاجر, یہ آپ کب تک مہاجر بنے رہیں گے؟ 47 سال گزر گئے اب تک مہاجر, مہاجر کیا ہوتا ہے؟ ارے 47 سال گزر گئے, ایک دفعہ بھی مہاجر وزیر اعلیٰ نہیں بنا مہاجروں میں سے, تو مہاجر کس طرح پھر مہاجر نہ بنے رہے؟ اب آپ سنیے, میں آج آپ کو بتاتا ہوں, خاص طور پہ پنجابی بلوچی سندھی بھائی جو میرے بلوچ بھائی جو یہاں بیٹھے ہیں, اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مہاجر کا مسئلہ کیا ہے, تاکہ میرے پنجابی بلوچی بھائی سمجھیں اور ارباب مشتاق ان لوگوں کی طرح سے, یہ مہاجر نہیں ہے, ان لوگوں کی طرح سے متحدہ قومی موومنٹ کی پرچم تلے آئے. اب میں بتاتا ہوں کیا ہوتا ہے, پھر آپ کہتے ہیں کہ مسئلہ کیا ہے, کیا کیوں لگا رکھی ہے مہاجر مہاجر. دیکھیے جناب, 1988 میں پیپلز پارٹی سے ہم نے کولیشن گورنمنٹ بنائی, اس کے ساتھ ہم نے اتحاد کیا. ہمارا چیف منسٹر نہیں بنا, کا چیف منسٹر ول بی فرام سندھ, ناٹ فرام سندھ, بلکہ ہی مسٹ بی سندھی اسپیکنگ. اب آپ سنیے, 1990 میں نواز شریف صاحب کے ساتھ فیڈرل لیول پر اور جام صادق علی صاحب کے ساتھ ہم نے پروونشل لیول پر ہم نے گورنمنٹ بنائی. اب ذرا غور فرمائیے, ذرا غور فرمائیے, ہمارے 28 کتنے ممبرز تھے ہمارے, ذرا پلیز فیگرز کو سامنے رکھیے, 28 اور جام گروپ کے پاس 11. کتنے؟ ہم نے کہا میجورٹی میں ہم ہیں, میجورٹی میں ہم ہیں, ہم آپ کے ساتھ اتحاد کر رہے ہیں, چیف منسٹر ہمارا ہوگا, ایم کیو ایم کا ہوگا. کہنے لگے نہیں صاحب, وہ اصل میں مسئلہ ہے, اگر ہم اردو اسپیکنگ کو بنا دیں گے تو سندھیوں میں ڈیپریویشن, احساس محرومی پیدا ہوگا. ذرا غور فرمائیے, آپ دیکھیے, ہمیں کہتے ہیں یہ بڑے ریجڈ لوگ ہیں, فلیکسیبل نہیں ہے, فلیکسیبل نہیں, بہت ریجڈ ہیں. ریجڈ ہم صرف اس معاملے میں ہے کہ ہم نے ایک عہد کیا ہوا ہے, ہم نہ کرپشن کبھی خود کریں گے نہ کرپشن میں انوالو ہوں گے. اس معاملے میں ہم بالکل ڈٹرمنڈ ہیں, ہم اس معاملے میں ڈٹرمنڈ ہیں کہ ہم استحصالی قوتوں, ایکسپلائٹیٹو فورسز کے آگے ہم نہ جھکے تھے, نہ جھکے ہیں, نہ جھکیں گے. لیکن قومی معاملات میں, بھائی چارے میں ہم نے کہا کہ حق ہمارا ہے. کہنے لگے صاحب کر لیجئے. ہم نے کہا ٹھیک ہے, 11 سیٹس رکھنے والا چیف منسٹر بنا. ناؤ اب آئی 1987 ایم کیو ایم 28. کتنی ایم کیو ایم کے پاس؟ ابھی 97 میں مسلم لیگ 14. کتنی؟ نواز شریف صاحب جب حکومت میں تھے 1992 میں, ہم ان کے ساتھ تھے, اس وقت ہمارے خلاف آپریشن شروع ہوا. نواز شریف صاحب اس کو بند نہیں کرا سکے, نہیں روک سکے. اس کے باوجود جی نہیں, انہوں نے, میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے, میں تو کہہ دیتا ہوں وہ رکوا نہیں سکے. کون کس کو نہیں رکوا سکتا یہ سب جانتے ہیں. میں نے کہہ دیا تھا نواز شریف صاحب سے, دیکھیے یہ آپریشن ہمارے خلاف ہوگا. کہنے لگے نہیں آپ کے خلاف نہیں ہوگا. میں نے کہا صرف ہمارے خلاف نہیں ہوگا, شروع ہونے کے بعد 1 سال کے اندر
آپ فارغ کر دیے جائیں گے اور فارغ کرنے کے بعد آپ سے کہا جائے گا نہیں، اور آپ یہ کہیں گے میں نے جو کچھ کیا ہے قوم کے بہتر مفاد میں کیا ہے اور کسی دباؤ میں آگے نہیں کیا. 2/3 میجورٹی ہے اور میں نے ان کے ساتھی آئے تھے، میں نے ان سے بھی کہا کہ اس وقت آپ کے پاس میجورٹی ہے، زیادہ دیر کریں گے تو کہیں پھر یہ چیز نہ آ جائے. لہذا وقت ہے کہ انقلابی پالیسیاں، آرڈیننسز نواز شریف صاحب وہ پاس کرانے کے لیے، ملک کی بہتری کے لیے ایک قانون بنائے کہ ملک کو جنہوں نے لوٹا ہے، چاہے وہ الطاف حسین ہو، میں ہوں، یعنی نواز شریف ہو، کوئی بھی ہو، ایک با اختیار ادارہ بنے جو اکاؤنٹیبلٹی کرے. اور جنہوں نے ملک کی دولت لوٹی ہے، خدا کی قسم اربوں روپے، قسم خدا کی. میں نے تو کہا کہ آپ نواز شریف صاحب اگر یہ مشکل ہے 10 دن کا اقتدار مجھے دے دو، صرف مجھے، میں وزیر اعظم نہیں بننا چاہتا، 10 دن کا اختیار مجھے دو، فل پاورز کے ساتھ، فوج نہ مداخلت کرے، کوئی نہ مداخلت کرے. اگر 10 دن کے اندر اندر ان موٹے موٹے وڈیروں، پیٹ والے وڈیروں سے میں پیسہ نہیں نکال سکا تو سولی چڑھا دینا مجھ کو. کیسے 4 مکان ڈیفنس میں، 4 مکان لاڑکانہ میں، 4 مکان اسلام آباد میں، 3 انڈسٹریز یہاں، 4 شوگر ملز وہاں. تمہارے باپ کی نہیں ہے، بیچو اس کو اور سرکار کا پیسہ جو لیا واپس کرو، تمہارے باپ کا پیسہ نہیں ہے یہ. کیا خیال ہے؟ تو نواز شریف صاحب وقت ہے، بولڈ اسٹیپ لیجئے، کہیں بہت دیر نہ ہو جائے اور پھر کوئی آپریشن کا آغاز کسی کے بھی خلاف ہو اور پھر آپ بے اختیار رہیں، کچھ نہ کر سکیں. لہذا بدلتے ہوئے حالات اور ملک کی معاشی تباہی بربادی کی جو موجودہ صورتحال ہے، اس کا تقاضا ہے کہ جرأت مندانہ اسٹیپس لیے جائیں. نواز شریف صاحب آپ قوم کی خاطر جرأت مندانہ اسٹیپ لیجئے. میں آج اس یوم تاسیس کے کنونشن اور عوام جو یہاں بیٹھے ان کی جانب سے آپ کو یقین دلاتا ہوں، نواز شریف صاحب آپ اسٹیپ لیجئے. نہ صرف الطاف حسین بلکہ یہ سارے عوام، ملک کے عوام آپ کے ساتھ ہوں گے. نواز شریف صاحب اور آپ کے خلاف اگر کوئی ایسی کارروائی یا ایسا عمل کسی نے کرنے کی کوشش کی، قوم نواز شریف صاحب آپ کے پیچھے ہوگی، ہم سب آپ کے ساتھ ہوں گے. لیکن خدا کی قسم، یہ جو کہتے ہیں نا اتنا قرضہ، جون آنے والا ہے اور جو ہمیں پہلی قسط قرضے کی ادا کرنی ہے، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے. جناب والا 10 ارب 20 ارب 40 ارب 1 ارب 25 کروڑ 50 کروڑ جنہوں نے قرضہ لیا تو قرضہ لیا تھا، کوئی ان کے باپ کا پیسہ نہیں تھا. وقت آ گیا ہے کہ قرضہ لینے والوں کو صرف پابند ٹائم لمٹ دیا جائے. ٹائم لمٹ 3 months 2 months 1 month پیسہ جمع کرا دو، قرضہ واپس، ورنہ تمہیں کسی غریب بستی میں ایک مکان دے دیں گے رحم کھا کے، تمہاری ساری جائیدادیں، کوٹھیاں، جاگیریں بیچ کر سرکاری خزانہ بھریں گے. تو میرے بھائیوں ضرورت اس بات کی ہے کہ بولڈ سٹیپ لینے کی بات ہے. وقت کیونکہ بہت زیادہ ہو رہا ہے، باتیں میں بہت محفل میں پنجابی بھائی بہنیں بیٹھے ہیں، میں ان سے سوال کرتا ہوں کس کا ہونا چاہیے تھا اصولی طور پہ؟ کہنے لگے صاحب وہ اصل میں، ہم نے کہا اصل میں کیا نہیں، اصل میں کیا؟ کہنے لگے کچھ مجبوریاں ہیں. کیوں بھائی؟ وہ اصل میں سندھ کے اندر بڑا ریزنٹمنٹ ہو جائے گا. آپ دیکھ رہے ہیں میجورٹی رکھتے ہوئے اردو اسپیکنگ وزیر اعلیٰ اور سندھ میں تمام نیشنلسٹ لیڈر چلا کر کہہ رہے ہیں
کہ اردو اسپیکنگ وزیر اعلیٰ نامنظور. Now please tell me, where should we go? Now please tell me. Now please tell me what is the meaning of muhajir. Please tell me. نہیں آپ بتائیے. وعدہ ہوا ایگریمنٹ نواز شریف صاحب نے کی ٹیم نے سگنیچر ہے سگنیچر. گورنر ول بی اپوائنٹڈ ایز مینشن بائی دی کس کے nominated by the MQM. گورنر بھی نہیں. Where should we go? I want to ask. بتائیے کیوں نہیں بن سکتا اردو اسپیکنگ؟ اردو اسپیکنگ وزیر اعلیٰ کیوں نہیں بن سکتا؟ کیا ہم محب وطن نہیں؟ کیا ہم پاکستانی نہیں؟ اب آپ کو پتہ لگا کہ ڈسکریمنیشن کیا ہے. آپ سندھ میں رہیں اور جب آپ کو کہا جائے آپ کا حق نہیں ہے پھر ہم آپ سے پوچھیں گے تو بتائیے ناانصافی کون کر رہا ہے؟ ہماری تحریک مہاجروں کے حقوق کی آواز بلند کرنا اس میں کیا غلطی کی ہم نے؟ آج بھی کوئی اردو اسپیکنگ وزیر اعلیٰ دینے کے لیے تیار نہیں ہے, ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ویئر شوڈ وی گو؟ کچھ لوگوں نے کہا واپس جاؤ انڈیا. انڈیا مہاجر اکیلا واپس نہیں جائے گا, جائے گا تو پرانا شیپ واپس جائے گا, صرف مہاجر نہیں جائے گا. غداری کی بات کرتی نا ہے, غداری ہو گئی؟ جی نہیں. ہم نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی تھیں, ہمارے آباء و اجداد کو نہیں معلوم تھا, ہمارے آباء و اجداد کو نہیں معلوم تھا, ہماری ان ماؤں کو نہیں معلوم تھا جن کی گودوں سے بچوں کو جنگ سنگیوں نے چھین کر, جن کی گودوں سے بچوں کو چھڑ کر نیزوں پر اچھال کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. ان بزرگوں کو نہیں معلوم تھا جن کی آنکھوں کے سامنے جوان بیٹوں کو لا کر ذبح کر دیا اور کہا بڈھے تیرے دوسرے بیٹے زندہ ہیں, بول اب بھی پاکستان کا نعرہ لگائے گا. اس بزرگ نے کہا ایک بیٹا نہیں, یہ سب قربان پاکستان کے لیے. اس بزرگ کے سامنے دیگر بیٹوں کو پکڑ کر ذبح کر دیا. وہ بزرگ بھی کہتا رہا بٹ کے رہے گا ہندوستان, لے کے رہیں گے پاکستان. میرے بھائیوں, ہمارے بزرگوں نے اتنی قربانیاں دے کر پاکستان بنایا تھا. ہماری ماں بہنیں قتل کی گئیں, ان کی آبرو ریزی کی گئی, معصوم بچوں کو نیزے پر اچھالا گیا, ہمارے گھر کے گھر جلائے گئے, گاؤں کے گاؤں برباد کیے گئے. ہم یہی کہتے رہے بٹ کے رہے گا ہندوستان, لے کے رہیں گے پاکستان. میرے بھائیوں, آج انڈیا میں صوبہ بہار کا وزیر اعلیٰ تو مسلمان بن سکتا ہے, لیکن جن مہاجروں نے یہ وطن بنایا ان کے لیے وزارت اعلیٰ, وزارت عظمیٰ, گورنری کچھ بھی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ یہ میرا سوال ہے آپ سے, یہ میرا سوال ہے ایک ماں سے, یہ میرا سوال ہے ایک بہن سے, یہ میرا سوال ہے ایک بھائی سے. بتاؤ ہم کہاں جائیں, ہم کہاں جائیں؟ ہمارا قصور کیا ہے, ہمارا گناہ کیا ہے, ہمارا جرم کیا ہے؟ ہمارے خلاف اتنا بڑا آپریشن کیا گیا, ہمارے 15,000 ساتھیوں کو پکڑ کر ذبح کر دیا گیا, قتل کیا گیا. ہماری ماں کے جوان بیٹوں کو پکڑ کر شہید کر کے ماں کی گودیں اجاڑ دی گئیں, بہنوں کے سہارے چھین لیے گئے. ہمارے دل سے پوچھو, صبح سے لے کر رات تک میرے گھر کراچی 90 پر معصوم بچے, گودوں میں لیے بچے, بیوائیں شہیدوں کی, بچے کے لیے دودھ پلانے کے لیے نہیں ہے. اس کے باپ کو پکڑ کر قتل کر دیا تھا. اتنی قربانیاں, کیوں ظلم کیا ہم پر, کیوں ایسا ظلم کیا؟ میں پوچھتا ہوں, پاکستان میں اگر یہ کہا جائے یہ جرائم کو روکنے کے لیے کیا گیا, میں پوچھتا ہوں کیا جرائم پنجاب میں نہیں ہوتے؟ کیا جرائم سرحد میں نہیں ہوتے؟ کیا جرائم بلوچستان میں نہیں ہوتے؟ صرف کراچی کے اندر, صرف سندھ کے شہری علاقوں میں آپریشن کیوں کیا گیا کہ کلاشن کوفیں برآمد,
मैं ये पूछता हूँ कि कलाशनकोफ़ें आपको सिर्फ कराची में नजर आती हैं, बसंत के त्योहार पर लाहौर की हर छत पर या हर दूसरी छत पर पतंगबाजी नहीं होती, बल्कि औरतें तक कलाशनकोफ चलाती हैं। वहां आप ऑपरेशन क्यों नहीं करते? फिर जब हम एहतजाज करते हैं तो फिर ये कहते हैं कि अल्ताफ हुसैन गद्दार है, एमक्यूएम मुल्क दुश्मन है। नहीं मेरे भाइयों, मैं गद्दार नहीं हूँ, एमक्यूएम मुल्क दुश्मन नहीं है, बल्कि हम अपने हुकूक की बात करने के साथ साथ मुल्क के तमाम लोगों के हुकूक की बात करते हैं। बताओ, हमारी शहीदों की, तहरीक पाकिस्तान के शहीदों की रूहें जब ये देखती होंगी कि उनके औलाद को गाजर मूली की तरह काटा जा रहा है, वो सोचती होंगी हमने ही पाकिस्तान बनाया था, इसलिए हमने कुर्बानियां दी थी। आप बताइए कि हम लोग कहां जाएं? आप बताइए कि मुहाजिर या उर्दू स्पीकिंग वजीर आला क्यों नहीं बन सकता? फिर कहते हैं कि मुहाजिर क्या होता है, फिर सवाल करते हैं कि ये एमक्यूएम किस चीज का नाम है, ये मुहाजिर किस चिड़िया का नाम है। मेरे भाइयों, आप मुझे बताइए कि हमारे लिए वजारत आला क्यों क्या कहना चाहिए, हमारे लिए दरवाजे वजारत आला के लिए क्यों बंद हैं? मेरे भाइयों बताइए, where should we go? What should we do? Please tell me. बताइए। नहीं, आप जो आजादी का नारा लगा रहे हैं, हम आजादी चाहते हैं, लेकिन जागीरदाराना वडेराना निजाम से आजादी चाहते हैं। आप ये देखो, आप ये देखो कि इतना हमारा खुदा की कसम कत्लेआम किया इन्होंने, और उन्होंने बोला अल्ताफ हुसैन इतने साथी मार दिए, झुकता नहीं है। मेरे 66 साल 66 इयर्स ओल्ड मेरे बड़े भाई, जिन्होंने पाकिस्तान के क़याम के बाद से पाकिस्तान की हुकूमत की खिदमत की, फर्स्ट गेजेटेड अफसर थे, रिटायर लाइफ गुजार रहे थे, 25 साल से रिटायर थे, 66 साल उम्र थी। वो घर का मेरा जो भतीजा, जो बाप के रिटायरमेंट होने और बाप की ईमानदार ना जिंदगी को देखकर और ख्वाहिश को देखकर उसने रात दिन मेहनत की, ट्यूशन पढ़ा के कराची एनएडी यूनिवर्सिटी से उसने बीई इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की। घर का पेट पालने वाला बाप नहीं, बेटा। मेरे भाई 66 साल, आप में से जिसकी 66 ईयर ओल्ड उम्र है, जरा आप तसव्वुर करें उनको। मेरे भतीजे को, 28 साल का मेरा भतीजा, उसको इन्होंने दिसंबर 1991 को पकड़ा, ले जाके टॉर्चर किया। फिर उसके बाद देखा कि अल्ताफ हुसैन का फोन नहीं आ रहा है कि मैं सरेंडर करता हूं, मैं माफी मांगता हूं, मैं अपनी तहरीक नजरिए अपने मिशन को छोड़ता हूं, फोन नहीं आ रहा। 3 दिन तक इंतजार किया, मैंने माफी नहीं मांगी, मैंने सरेंडर नहीं किया। उन्होंने मेरे भाई भतीजे को न सिर्फ कत्ल किया, न सिर्फ टॉर्चर किया, गोलियां मार के कत्ल किया, बल्कि कहा कि अब इसकी लाशों की तस्वीर जब अल्ताफ हुसैन के पास जाएगी तो उसको और ज्यादा दर्द होना चाहिए। टॉर्चर करने के बाद, गोलियां मारने के बाद मेरे भतीजे के सर पे कुल्हाड़ी मार के उसके सर के 2 टुकड़े कर दिए। मेरे भाइयों, ये क्या बताओ? नवाज शरीफ भी गिरफ्तार हुआ था, उसका भाई, नवाज शरीफ का भाई भी गिरफ्तार हुआ था, उसका बाप भी गिरफ्तार हुआ था। उनके साथ तो किसी ने ऐसा नहीं किया। मेरे भाइयों के साथ ऐसा क्यों होता है? और फिर लोग कहते हैं कि अल्ताफ हुसैन बहुत सख्त बातें करता है। बताओ, मैं इंसाफ किससे मांगूं? मैंने अदालत में कहा पिटीशन में दाखिल करता हूं। मैं अदालत में पिटीशन दाखिल के लिए अपने वकला को भेजा। अदालत ने कहा आप बोलते हो मुहाजिर क्या होता है? मैंने अदालत से रुजू किया। अदालत ने कहा कि अगर एक दफा FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में दर्ज हो जाए तो सेकंड FIR कभी नहीं काटी। मुर्तजा भुट्टो मारा गया, उसकी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट बनी, उसकी बेगम ने अदालत से रुजू किया। वही अदालत, वही जजेस हुक्म दिया पुलिस स्टेशन को
lodge another FIR. دوسری FIR کاٹی گئی, میری نہیں کٹی, مرتضی بھٹو کی دوسری FIR کٹ گئی. Where should we go? ہم کون ہے, کہاں سے انصاف مانگے, کس کا دروازہ کھٹکھٹائے, کس سے فریاد کرے؟ بتاؤ. پھر بولتے ہو مہاجر کیا ہوتا ہے, پھر بولتے ہو کہ فلاں چیز کیا ہوتی ہے. بتاؤ میرے بھائیوں, بتاؤ ہم کہاں جائیں؟ نہیں بات کریں حق کی کیا؟ بتائیے میرے بھائیوں. پھر کہتے ہیں کہ صاحب, پھر کہتے ہیں کہ صاحب یہ مہاجر کیا ہوتا ہے, دیکھ لیجئے کیا ہوتا ہے, دیکھ لیجئے. ایک مرتضی بھٹو قتل ہوتا ہے, میں نے مذمت کی, میں نے احتجاجی بیان دیا, MQM نے احتجاجی بیان دیا. ایک آدمی کے قتل کیے جانے پر جوڈیشل کمیشن بن گیا, نہیں بن گیا؟ اور 15,000 میرے لوگ مارے گئے, اب تک جوڈیشل کمیشن نہیں بنا. آپ کہتے ہیں مہاجر کیا ہوتا ہے, آپ کہتے ہیں مہاجروں کے ساتھ مسئلہ کیا ہے, مہاجروں کے ساتھ ناانصافیاں کیا ہیں؟ سندھ میں ایک بھی ڈپٹی کمشنر مہاجر نہیں ہے, ایک بھی. حکومت میں ہمیں نہیں لیا جاتا, انتظامیہ ایڈمنسٹریشن میں ہمیں نہیں لیا جاتا. تو بتائیے ہم جائیں تو کہاں جائیں؟ پھر کہتے ہیں مہاجر کیا ہوتا ہے. میرے بھائیوں, یہ تو مہاجروں کی سندھ میں زندگی ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں نے ملک کے غریب اور متوسط طبقے کے لوگوں کو چھوڑا تو نہیں, انہیں بھولا تو نہیں. آپ میرا منشور پڑھیے 1997 میں جو ہم نے پیش کیا ہے, پورے پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے مینیفیسٹو جو ہے اس سے کمپیئر کر لیجئے آپ. جو انقلابی پروگرام ہمارا ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے. اس لیے کہ اگر میری جماعت اقتدار میں آئے گی, وہ کسی وڈیرے جاگیردار سے رحم نہیں کھائے گی. اس لیے نہ کسی جاگیردار کی بیٹی اس کے یہاں ہے, نہ اس کی بیٹی کسی جاگیردار کے یہاں ہے. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ نہ ہماری رشتہ داریاں ہیں. یہ لوگ نہیں کر سکتے. جو رولنگ کلاس ہے, جو 2% مافیا کلاس ہے, رولنگ مافیا ہے, یہ ملک کا نظام تبدیل. میرے بھائیوں, آفاقی نعرے, آسمانی نعرے, یہ جتنے بھی آپ کو دیتے ہیں ہمیں اور آپ کو بیوقوف بنانے کے لیے دیتے ہیں. آپ کو ریئلزم اینڈ پریکٹیکلزم, اس فلسفی کو اپنانا ہوگا. حقیقت پسندی اور عملیت پسندی. حقیقت پسندی, what is realism? To accept the reality or real or true facts and do it practically to remove the grievances and problems. Practically. اس ریئلزم اور پریکٹیکلزم کے فینومینا میں پاکستان کی صورتحال دیکھیں. What is realism? According to realism, پاکستان میں فیوڈل سسٹم نہ صرف موجود ہے بلکہ جاگیردار مافیا اقتدار پر قابض ہے. This is realism to accept the. بتائیے نا, بھوک زیادہ لگ رہی ہے جی. اچھا ہم ختم کرتے ہیں ابھی, ٹھیک ہے. اچھا سنیں, ایکسپٹ, ٹھیک ہے نا, ریالٹی کو ایکسپٹ. اب پریکٹیکلزم کیا ہے؟ Start struggle to abolish the prevalent medieval feudal system from. How can you abolish? ٹھیک, آؤ ہاتھوں میں ہاتھ دو, ہاتھوں میں ہاتھ دو. پاکستان کے 98% غریب, مظلوم, پنجابی, بلوچی, سندھی, پختون, مہاجر ہاتھوں میں ہاتھ دیں اور بولیں کہ آج کے بعد سے ہم کسی ایسی پارٹی کو ووٹ نہیں دیں گے جس میں ایک بھی فیوڈل ہو. کیا خیال ہے؟ صحیح ہے, غلط, درست؟ ہم سب کو متحد ہونا ہوگا. الطاف حسین کو یہ غدار اس لیے بولتے ہیں کہ الطاف حسین اگر پلاٹ پرمٹ, کیا بڑے بڑے مہاجر جو ہیں پلاٹ پرمٹ لے کے سودا اپنے ضمیر کا کر کے کیا اسلام آباد میں نہیں بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو میں نہیں کر سکتا تھا.
یہ ہے میرے اس لیے خلاف کہ میں ان کے آگے جھکنے بکنے کے لیے نہ کل تیار تھا نہ آج ہوں، اور آج 18ویں یوم تاسیس پر اس رولنگ مافیا سے کہتا ہوں، نہ تمہارے آگے پہلے سرنڈر کیا نہ آج کیا ہے، اور جب تک زندگی ہے تمہارے آگے استحصالی قوتوں کے آگے سرنڈر نہیں کروں گا، نہیں کروں گا، نہیں کروں گا۔ دوسرے اب آپ دیکھیے کہ کیا ڈرامہ ہو رہا ہے، کیا ڈرامہ ہو رہا ہے۔ پہلے کہا بنگالی غدار، یہ غدار، اب آیا مہاجروں کی حب الوطنی مشکوک۔ مت کرو یہ باتیں، ملک میں پنجابی جتنا وفادار ہے محب وطن ہے، اتنا ہی بلوچی، سندھی، پختون، مہاجر بھی ہے۔ اگر مہاجروں میں بلوچوں، سندھیوں، پختونوں میں غدار ہیں تو پنجابیوں میں بھی غدار ہو سکتے ہیں۔ نہیں سنیں، یہ مت کہو کہ صرف اس میں سب کو برابر سمجھو۔ پھر کہتے ہیں کہ صاحب الطاف حسین نے ایتھنک پولرائزیشن کر دی۔ نو، آئی ایم ناٹ ریسپانسبل فار دیٹ۔ آئی ایم ناٹ۔ Who introduced quota system in Pakistan? At that time MQM was present. Altaf Hussain was in the limelight. کون تھا؟ کس نے دہی اور شہری کی تقسیم کی؟ میں نے کی۔ پھر بولتے ہیں کہ صاحب وہ الطاف حسین بڑی غلط باتیں کرتا ہے۔ اور میں یہ پوچھتا ہوں کہ آپ ایم کیو ایم کو بولتے ہو کہ دس از این ایتھنک پولیٹیکل پارٹی۔ نو، اٹ از ناٹ۔ اٹ از نیشنل پارٹی which believes in realism and practicalism. Number one, which is against feudalism and which preach the people to remain peaceful and اپنے اندر ریلیجس ٹالرنس پیدا کرو۔ میں ابھی اس پہ آ رہا ہوں، ریلیجس ٹالرنس پیدا کرو۔ اب دیکھیے کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے، بین الاقوامی کیا سازشیں ہیں، کیا پروگرام ہیں۔ ہمیں اس سازشوں کا حصہ نہیں بننا چاہیے، درست یا غلط؟ مجھے آپ بتائیے کہ جو مسلمانوں میں فرقے ہیں کیا وہ آج ہیں؟ بولیے، آج ہیں کیا؟ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ شیعوں کی مسجدوں، امام بارگاہوں میں، مسجدوں میں، سنیوں کی مسجدوں اور اجتماعات پر فائرنگ، قتل عام، شیعہ کافر، سنی مسلمان، شیعہ کافر۔ یہ کیا ڈیبیٹ شروع کر دی؟ پاکستان شیعوں نے بھی بنایا، سنیوں نے بھی بنایا۔ پاکستان ہر فقہ سے تعلق رکھنے والے نے بنایا، لہذا پاکستان کو لمیٹڈ کمپنی نہیں بنایا جا سکتا۔ پاکستان کو کسی ایک فقہ کے لیے لمیٹڈ کرنا میں سمجھتا ہوں انصاف نہیں ہوگا۔ ہمیں شیعہ ہوں، سنی ہوں، وہابی ہوں، دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، ان سب کو ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے اور مذہبی انتہا پسندی سے گریز کرنا چاہیے۔ لکم دینکم ولی دین، لکم دینکم ولی دین۔ میرا دین تیرا دین، تیرے ساتھ میرا دین میرے ساتھ۔ خدا را پاکستانی بھائیوں کو سوچنا چاہیے کہ یہ جو نئی لہر، اس میں ایجنسیاں ملوث ہیں، بالکل ملوث ہیں، اور میں اور آپ کسی کو کافر ہونے کا سرٹیفکیٹ دینے کا مطلب زمین پر خدائی کا نعوذ باللہ دعویٰ کرنا۔ کیا خیال ہے؟ ہم کیسے دے سکتے ہیں کسی کو؟ خدا را یہ نہ کیجئے۔ میری پاکستانی بھائیوں سے اپیل ہے، میرے ساتھیوں نے مجھے بہت سارے خطوط بھی آئے، فیکس، اس پروگرام سے پہلے ایک صاحب کا فیکس وہ خط بھی ملا کہ نوجوانوں سے اپیل کریں وقت ضائع مت کریں، کاموں میں لگائیں، کاروبار کریں، ملازمت نہیں ملتی۔ میرا یہ
نوجوانوں کو خصوصی پیغام ہے کہ اگر ملازمتیں نہیں ملتی چھوٹے موٹے کاروبار کرو, محنت کرو, چبوتروں پہ گلیوں میں بیٹھ کے وقت ضائع مت کرو, کام کرو, کام محنت کرو. اور دیکھیے بات سنیے, ایم کیو ایم کی پالیسی سے آپ کو اختلاف رکھنے کا پورا حق ہے, لیکن مجھے بھی حق دیجئے کہ میں اپنی پالیسی بتا سکوں. ایم کیو ایم صرف شیعہ, سنی, وہابی, دیوبندی, بریلوی کا پاکستان پر حق نہیں سمجھتی, بلکہ جو غیر مسلم پاکستانی سٹیزن ہیں انہیں برابر کا شہری نہ صرف تسلیم کرتی ہے بلکہ انہیں ماننا چاہیے. اور ریلیجس مائنورٹیز ان کے مندر, ان کے گرجے, اگر بھارت میں کچھ ہوا یا کسی عیسائی ملک میں کچھ ہو گیا, اس کا بدلہ اپنے ملک میں رہنے والے ہندوؤں اور عیسائیوں یا دیگر مذہب کے لوگوں سے نہیں لینا چاہیے. یہ ایم کیو ایم کا پیغام ہے. ایم کیو ایم کہتے ہیں صاحب آپ تو, جی نہیں, یہ میں نے نہیں کہا تھا بلکہ قائد اعظم محمد علی جناح, فاؤنڈر آف پاکستان, انہوں نے کہا تھا. آج پاکستان بن گیا, اب ہندو مسلم جو ہے وہ اس کا مسئلہ ہو گیا, پاکستان بن گیا. آج پاکستان میں جو بھی رہتا ہے وہ برابر کا شہری ہے, پاکستانی ہے. یہ بات میں نے کہی تھی. تو جب یا تو آپ کہیے کہ قائد اعظم اور پاکستان کے نظریے کو ہم نہیں مانتے, پھر آپ شیعہ کو نکالیے, سنی کو نکالیے, ہندو کو نکالیے, عیسائی کو نکالیے, وہ آپ کی الگ بات ہوگی. جناب بہت غلط بات ہے. ہم کیا کرتے ہیں بڑا, یعنی اب کہتے ہیں کہ صاحب الطاف حسین مذہب کے خلاف ہے, میں کیا کروں, سوئی اتنی تیز بھاگ رہی ہے. کہتے ہیں الطاف حسین, دیکھیے بات سنیے جناب, میں جو بات کہہ رہا ہوں آپ میں سے بہت سو کو بری لگ رہی ہوگی کہ یہ عیسائیوں ہندوؤں کے لیے کیا کہہ رہا ہے, فلاں کے لیے. جناب ذرا سوچیں آپ کہ جو لبرٹی آپ کو برطانیہ میں حاصل ہے, جہاں چاہیں مسجد بنا لیں, جہاں چاہے جامع مسجد بنا لیں, کتنی دفعہ آپ کی مسجدوں پر حملے ہوتے ہیں, کتنی دفعہ آپ کی جامع مسجدوں پہ حملے ہوتے ہیں. کیا آپ کو آزادی نہیں ہے؟ بولیے نا. اگر یہ آزادی آپ اپنے ملک میں غیر مسلموں سے چھینیں گے تو دنیا کو کیا آپ جواز پیدا نہیں کریں گے کہ غیر مسلم آپ سے, یعنی مسلمانوں سے وہی آزادی غیر مسلم ممالک میں ان سے چھین لیں؟ کیا خیال ہے؟ نہیں. اگر آپ پہ یہ پابندی لگا دی جائے کہ آپ کی کوئی جامع مسجد نہیں ہوگی, آپ مان لیں گے اس کو؟ کیوں ماننا چاہیے آپ کو؟ یہ آپ کا ملک ہے کیا؟ بولے آپ کا ملک ہے, جائیں آپ مسلمان ہیں نا, ایک مسجد بنانا چاہتے ہیں سعودی عرب میں جا کے رہے نا اس طرح. میرا پوائنٹ آپ سن رہے ہیں؟ یقیناً آپ کا حق ہے. جب آپ یہاں اپنا حق جتاتے ہیں تو وہ ہندو, وہ پارسی, وہ عیسائی جو پاکستان میں شروع سے رہ رہے ہیں, ان کو آپ نہیں حق دینا چاہتے کہ وہ اپنی مذہبی فیتھ بلیف کے مطابق زندگی گزاریں؟ نہیں دینا چاہتے بھائی. تو یہی تو میں یہ کہہ رہا ہوں, ہمیں مذہبی, تو ایم کیو ایم اس معاملے میں پورا اس کا ڈٹرمنیشن ہے کہ جس دن ایم کیو ایم کا کبھی اللہ کو منظور ہوا, حکومت قائم ہوئی, ریلیجس مائنورٹیز کے رائٹس جو ہیں ان کا تحفظ کیا جائے گا اور ان کے جائز حقوق دیے جائیں گے. یہ ہمارا. اور مولوی نماز پڑھائے, قرآن پڑھائے, اللہ کا درس دے. جس مولوی نے بولا فلاں کافر, وہ مولوی ٹنگ گیا. کیا مذاق ہے یہ؟ کیا مذاق ہے یہ؟ آپ یقین کریں چھوٹے چھوٹے بچوں کو سکھایا جا رہا ہے, اتنے سے بچوں کو, یہ کافر ہیں, یہ یوں ہیں, پوائزن کیا جا رہا ہے اتنے سے بچوں کو. وہ نکلتے ہی جناب پاگل پن,
دنیا چاند پہ پہنچ چکی ہے، کہاں کہاں پہنچ چکی ہے، کہاں پہنچ گئی ہے، اسپیس بدل رہے ہیں. نہیں، یہ کہیں نہیں ہے، یہ کہیں نہیں ہے. تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ہمارے بارے میں غلط پریچنگ کی گئی ہے. کہنے لگے صاحب وہ ایم کیو ایم جو ہے وہ کہتی ہے کہ صاحب سندھ میں، کراچی میں رہنے والا پنجابی پٹھان وہ واپس جائے. بالکل جھوٹ ہے، بالکل جھوٹ ہے، بکواس ہے. یہ ہم سے منسوب کر کے پروپیگنڈا کیا گیا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ری ڈیمارکیشن کانسٹیچوئنسیز کی کرائی جائے، ملک میں سینسس کرائی جائے، اور سندھ میں حلقہ بندیاں اس طرح سے کی جائیں کہ سندھ میں رہنے والے مہاجروں کو ان کی آبادی کے تناسب سے ریپرزنٹیشن ملے، سندھیوں کو ملے، اور صرف ان سندھی مہاجروں کو نہیں بلکہ اس طرح ڈیمارکیشن کی جائے کہ جہاں پنجابی زیادہ آباد ہیں، جہاں پٹھان، ان کی بھی نمائندگی ہونی چاہیے. اس طرح ڈیمارکیشن کی جائے. ہمارا تو یہ مطالبہ. لیکن کہتے ہیں کہ صاحب وہ، میں تھوڑی سی بات اور کر لوں، میں ساتھ منتظمین سے کہتا ہوں کھانا تیار کر دیں، کھانا ریڈی کریں منتظمین. ٹھیک، اچھا تھوڑی سی بات اور، کیا کروں، وقت نکل گیا بھائی بڑی تیزی. اچھا سنے مجھے، جی to show the international community as well as to show not only you but all citizens of Pakistan, all Pakistani people, that we are not rigid, we are flexible, we believe in negotiations and dialogue. اچھا جی سنیں. اب میں آپ کو 1 منٹ کے لیے حساب پڑھا ہے کبھی؟ 2 جمع 2 2 دونی 2 تیا 2 چوک 8 2 پنجے 10 2 چھک 2 ستے 14 2 اٹھے 16. کبھی بچپنا بھی یاد کر لینا چاہیے ہے، بچپنے کو بھی کبھی یاد کر لینا چاہیے. آئیے اس بچپنے میں چلتے، ٹھیک ہے نا. کراچ ذرا دیکھیے، کہتے ہیں کہ ڈسکریمنیشن کچھ نہیں ہے. میں بتاتا ہوں کیسے نہیں. کراچی کی آبادی ہے 14 ملین. کتنی آبادی ہے؟ اب آپ دیکھیے، کہتے ہیں ناانصافی نہیں ہے. کراچی کی آبادی کتنی ہے؟ 14 ملین. کراچی کی آبادی کتنی ہے؟ NWFP آبادی 10 ملین. جی 10 ملین. بلوچستان آبادی 0.6 ملین. 60 لاکھ. 1 کروڑ کر لیجیے. بھائی ہیرو، اچھا جائیں. ایک تو بسا اوقات پچھلا ایک جلسہ ہو رہا تھا، میں کسی کو کہنے لگا بھائی، کہنے لگے بھائی نہیں ہے یہ بہن ہے. اچھا سنے. کراچی کی آبادی کتنی ہے؟ کتنے؟ 14 ملین. NWFP کی، بلوچستان کی 6. اب ذرا سنیے NWFP سے جس کی آبادی کتنی ہے 10 ملین، اس کے لیے نیشنل اسمبلی کے لیے جو دی سیٹ ریزروڈ for National Assembly from NWFP, the number of seats are 2626. کتنی ہو گئی؟ And what is the population of NWFP? And what is the population of Karachi?
Then what should be the number of seat for National Assembly from Karachi? Bhai, simple. देख रहे हैं अब. Now see the population of Balochistan, province of Balochistan. The population of Balochistan is 60 lakh, 0.6 million. And the number of seats for the National Assembly reserved from Balochistan for National Assembly, how many seats are? 11. What is the population of 0.6? And what is the population of Karachi? This is more than a double. Am I right? Karachi's population is 14 million. Balochistan population 60. And number of seats reserved for National Assembly, how many seats are there? 11. So if you compare the population and number of seats reserved for the National Assembly from Balochistan, if you compare that with Karachi's population and number of seats, so what should be the ratio of seats from Karachi as compared to the population of Balochistan? How many seats should be? And now listen, see, the number of seats from Karachi for the National Assembly are only 13. And now see, the number of seats reserved for the Provincial Assembly for 10 million population from NWFP, that is 80. How many seats? 84. How many seats? And see the population. 84 seats are for 10 million people. And now see the population of Karachi, that is 14 million. But how many seats are reserved for Karachi? From Karachi, how many seats? 2828. And what is the population? بولیے صاحب, ڈسکریمنیشن نہیں ہے یہ جی, وکٹمائزیشن نہیں ہے یہ. Now, from where should we get justice? We want nothing but justice. According to the Constitution, or we want the rights as mentioned in the Constitution of Pakistan. We are not demanding anything extraordinary. We are just demanding the rights which are guaranteed in the Constitution of Pakistan. اور میں کیا اس سے آسان بات کروں؟ بھارت کے آئین کے مطابق نہیں, پاکستان کے آئین کے مطابق جو شہریوں کو حقوق وہ ہمیں دیجیے. تو یہ سینسس بوگس ہے. یہ جو نمبر آف سیٹس کا ایلوکیشن, سو ہاؤ مینی سیٹس آر ایلوکیٹڈ فرام کراچی فار پروونشل اسمبلی, ہاؤ مینی سیٹس؟ میرے بھائیوں 2 منٹ مجھے ذرا دیکھنے دیجیے. السلام علیکم. میرے بھائیوں, مجھے معلوم ہے میں نے آپ سے کہا میری بات کا برا نہ مانیے. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ مجھے یعنی اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے, اسکرین پہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں. بہت شکریہ, صبر و تحمل سے میری بات سن رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ. جی جناب, تو کتنی سیٹس ایلوکیٹ کی گئی ہیں کراچی سے؟ میرا خیال یہ ہے کہ یار اب ہیں کھانے کے بعد نہیں, سنیں تو آپ بتائیں ڈسکریمنیشن ہے یا نہیں ہے؟ ڈسکریمنیشن. میرے بھائیوں, آج میں نے کچھ باتیں کھول کے, دل کھول کے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی. میں اپنے پنجابی, بلوچی, سندھی, پختون بھائیوں سے کہتا ہوں, الطاف حسین, سنیں الطاف حسین ملک کا دشمن نہیں ہے, نظام کا, بےہودہ ظالمانہ نظام کا دشمن ہے, رہے گا. ملک کا دشمن نہیں ہے, پنجابی بلوچوں سندھوں کا دشمن نہیں ہے,
آج آپ نے میرے بھائی کو دیکھا. آپ کو میں بتاؤں تو آپ کو تعجب ہوگا کہ میں 6 سال سے برطانیہ میں ایگزائل میں ہوں. یہ 88 سے میرا پیغام حق پرستی، ریئلزم، پریکٹیکلزم سن رہا تھا. میری غیر موجودگی میں یہ آرگنائزر بنا، کبھی مجھ سے نہیں ملا. آج یہ زندگی میں پہلی مرتبہ ملا ہے. آپ بتائیے کہ ایسے بلوچوں، ایسے پختون، سندھی، پنجابیوں کو سنے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں، پھر بھی وہ میرے پرچم تلے متحدہ قومی موومنٹ کے کام کر رہے ہیں. یہ بڑے عظیم لوگ ہیں. اور میں کچھ نہیں چاہتا، میں ملک سے کچھ نہیں چاہتا. میں پنجابی، بلوچی، سندھی، مڈل کلاس، میں جو پسے ہوئے پنجابی، بلوچی، سندھی، پختون، ان سے کچھ نہیں چاہتا. نہ وزارت عظمیٰ مانگتا ہوں، نہ صدارت مانگتا ہوں. صرف چاہتا ہوں کرپشن کے خلاف، ملک کی سلامتی، بقا کے لیے متحد ہو جاؤ. یاد رکھو، جو مسائل کا شکار ہیں، جنہوں نے بس میں لٹک کے سفر کیا ہے، وہی سمجھتے ہیں بس میں سفر کیسے کیا جاتا ہے. جو ایئر کنڈیشن گاڑیوں میں پیدا ہوتے ہیں، وہ بھی جاتے ہیں جہاز میں پیدا ہوتے ہیں. نہیں، جہاز میں پیدا ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے. پیدائش ہے کہیں بھی ہو جائے. جی گھر میں پیدا ہوئے تھے آپ. بہرحال مسلمان اور پیداوار، اگر کوئی انٹرنیشنل کوئی آرگنائزیشن بنتی ہے فار ایگزامپل، تو میرا خیال یہ ہے کہ اس میں مسلمانوں کو جو وزارت ملے گی، سپوز کر لیں گلوبل، سنیں کوئی گلوبل ایک اسٹیٹ، جسٹ امیجن اس میں عیسائی، ہندو، پارسی، جیوز، یہودی، مسلمان سب ہوں گے. اس کو یہ ملے گی، اس کو یہ ملے گی. جیسے کہ مثال کے طور پہ فائنینس ہے وہ جیوز کو ملے گی. نہیں؟ اچھا ایڈمنسٹریشن برٹش والوں کو ملے گی. ٹھیک، اور بہت ساری منسٹریاں ہیں، ٹھیک ہے نا. مسلمانوں کا جب نمبر آئے گا، آبادی و منصوبہ بندی، مسلمانوں نے ترقی کی ہے. 42 ممالک ایک ہی چیز میں ترقی کی ہے. ایک ہی چیز میں. ارے بابا، اگر اس پہ بات کرو تو کوئی مولوی کہے گا کہ خانہ منصوبہ بندی کی بات کر رہا ہے، غیر اسلامی بات کر رہا ہے. ارے بابا، غیر اسلامی کی بات نہیں کر رہا. اتنے پیدا کرو کہ دودھ خرید کے دے بھی سکو، تعلیم بھی دے سکو، صحیح لک آفٹر کر سکو صحیح طریقے سے. پیدا کیے چھوڑ دیا، کیسے بڑھے گا؟ خود ہی بڑھ جائے گا. یعنی کہ ہمارے ہاں دیکھیے کتنے بچے جو ہیں مزدوری کر رہے ہیں. بانڈڈ لیبر تو الگ چیز ہے، چائلڈ لیبر کی آپ بات کیجئے. کیوں؟ دھڑا دھڑ پیدا کیے جائے، اور پھر بھی الزام اللہ کو. معلوم ہوا 8 تھے 9 ہو گیا. ارے بھائی یہ کیا ہوا، کیسے ہو گیا؟ کہ ہم نے تو کچھ نہیں ہوا، اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی دے. میرے بھائیوں نہیں، یہ ایسے سنجیدہ سبجیکٹ ہیں کہ اس پہ سوچنا چاہیے. جب مثال کے طور پہ ایک گھر میں 10 بچے ہوں گے، کمانے والا ایک ہوگا، کو باپ کیسے تعلیم 10 کو دلا سکتا ہے؟ تو بچوں کو تو قالین بننا سیکھنا ہی پڑے گا نا، پھر مزدوری، یہ کاریں صاف کرنی پڑیں گی نا. پھر بیمار ہو جائیں تو دوائی کے پیسے نہیں، اسپتال وہ تو صرف وڈیرے جاگیرداروں کے لیے ریزروڈ. غریبوں کو تو دوائی بھی نہیں ملتی. کتنے پاکستان میں ایسے علاقے ہیں، خدا کی قسم آپ کو تعجب ہوگا،
کہ آج بھی وہاں کے لوگ وہ پانی پیتے ہیں جہاں جانور اور مویشی پانی پیتے ہیں. کین یو بلیو اٹ؟ ہے لیکن بات ہم پاکستان کا نظام بدل دیں گے, ہم پاکستان کا نظام بدل دیں گے. ابے پہلے خود بدلو. نہیں, تھوڑا سا رہن سہن تبدیل کرو. مشکل میں اب میں اپنی بات تو کوئی کرتا نہیں, لیکن اگر میں اپنی مثال بتاؤں تو آپ یقین کریں گے. خدا اور رسول کی قسم, یہ جو میں آپ کے سامنے لباس پہن کے آیا ہوں, اس لباس پر میرے کسی نوکر نے استری نہیں کی. خدا کی قسم میں نے اپنے ہاتھ سے استری کی. میں اگر لیڈروں کو پاکستان کے کہہ دیا جائے کپڑے پہ استری کرو تو استری کر کے لائیں گے, ایسا معلوم ہوگا کہ مٹکے سے نکال کے لے آئے. ادھر کی کریز بنا رہے ہیں تو ادھر نہیں بن رہی ہے, ادھر کی بنا رہے ہیں تو ادھر کی بگڑ رہی ہے. میرے بھائیوں, پریکٹیکل کام کرنے والوں کو, ایماندار لوگوں کے ہاتھ میں جب تک باغ ڈور نہیں آتی نظام نہیں چلے گا. مہاجر سندھیوں کا حق چھیننا نہیں چاہتے, نہ سندھ پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں, کچھ نہیں چاہتے. وہ صرف اتنا چاہتے ہیں ان کی آبادی سے ان کا ریپرزنٹیشن ہو اور یہ تختی ہٹا دی جائے کہ چیف منسٹر شپ, the chair is reserved for only. اگر میں بتا رہا ہوں ہم تو مطالبہ کیے جائیں گے, لیکن آپ اس عمل کو جاری رکھیں گے تو آپ 22 ملین مہاجروں کو کچھ اور دعوت فکر دیں گے. اس میں قصور الطاف حسین کا نہیں ہوگا. درست یا غلط؟ بہت شکریہ, بڑی عنایت.